السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔ شاہد بھائی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی آ رہی آ رہی۔ کیسے مزاج؟ جی اللہ کا شکر، الحمد للہ، اللہ کا فضل۔ اور کیا شغل ہے آپ کے؟ تھوڑا تعارف کروا دیجیے۔ بس جی میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، بس کچھ پڑھتا پڑھاتا رہتا ہوں تھوڑا بہت۔ پی ایچ ڈی ہوں میں پنجاب یونیورسٹی لاہور سے، اسلامک اسٹڈیز میں۔ اچھا، باقی تھوڑا بہت دین کے ساتھ ہی لگاؤ ہے، پڑھنا پڑھانا یہی شغل ہے، کچھ لکھ بھی لیتے ہیں تھوڑا بہت۔ ماشاء اللہ اور ماشاء آپ کا تعارف؟ اللہ۔ میں شاہد رشید نام ہے، پاکستان سے بلونگ کرتا ہوں، اس وقت امارات میں رہ رہا ہوں اور یہاں بزنس کرتا ہوں۔ ماشاء اللہ، اچھی بات ہے۔ امید ہے کہ ہماری جو گفتگو ہے وہ مدلل، مہذب، شائستہ اور بامقصد ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ مقصد ہار جیت کے بجائے دین کا فائدہ ہونا چاہیے، پبلک کا جی فائدہ بالکل، ہونا چاہیے اور اپنی اصلاح ہونی چاہیے۔ بالکل انشاءاللہ، ہماری بھی انشاءاللہ یہی کوشش ہوتی ہے، اور کبھی اگر گفتگو کی بھی ہے تو اسی انداز سے اور اسلوب سے، اصلاحی گفتگو، مہذب انداز سے، شائستہ انداز سے، تاکہ بامقصد گفتگو ہو، وقت ضائع کرنا مقصود نہ ہو۔ تو جی بے اچھی شک۔ بات ہے ماشاء اللہ۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں، میرے خیال میں جی 9:10 ہو گئے ہمارے پاس، 9:10۔ تو 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹے کے دوران کوشش کریں گے اپنی گفتگو کو ہم سمیٹ لیں۔ انشاءاللہ دلائل بھی جو آپ پیش کریں گے اور ہمارا اس پر جو جائزہ ہوگا وہ بھی انشاءاللہ پبلک کے سامنے آ جائے گا۔ انشاءاللہ تو شروع کرتے ہیں، پہلی ٹرم آپ کی ہوگی، آپ اپنے دلائل پیش کریں تو انشاءاللہ۔ پہلی ٹرم میں اگر وقت آپ، ویسے تو 3 3 منٹ ہم نے طے کیا تھا، اگر آپ پہلی ٹرم زیادہ ٹائم آپ کہتے ہیں 5 منٹ ہونے چاہیے تو کوئی حرج نہیں، 5 منٹ آپ لے لیں، آپ اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ جی جی ٹھیک ہے، 5 منٹ انشاءاللہ، ہو سکتا ہے اس سے کم ہو یا ہو سکتا ہے کوئی 1 آدھ منٹ اوپر نیچے ہو جائے۔ تو ٹائم کا اتنا زیادہ نہیں ہے، ہمارے جنرل ڈسکشن ہی ہے انشاءاللہ، ہم زیادہ اس کو پرولونگ نہیں کریں گے۔ ہمارا جو بات چیت شروع ہوئی تھی وہ آپ کی ایک پوسٹ سے شروع ہوئی تھی، جس میں آپ نے کہا تھا کہ پیر کا روزہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رکھا کرتے تھے اور بریلوی حضرات جمعہ کا رکھیں گے اس دفعہ۔ اس بات سے ہماری بات شروع ہوئی تھی۔ تو نہیں، میں نے پوسٹ اس طرح نہیں کی تھی، جی یہ جی پوسٹ ضرور کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے کہ میں سوموار کو روزہ رکھتا ہوں، جی اس جی دن میری ولادت بھی ہوئی ہے، اس دن میری بعثت بھی ہوئی، وہی بھی جی نازل ہوئی ہے۔ اس سے جی جی بریلوی بھائی استدلال کرتے ہیں جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد منایا ہے، اپنا میلاد منایا ہے۔ اس پر ہم جی نے جی پھر کوئی 10 سوالات جو ہیں وہ پیش کیے تھے، جی عوام جی کی عدالت میں بھی، بریلوی بھائیوں کے سامنے بھی، کہ اگر اس سے عید میلاد منانا ثابت ہوتا ہے تو پھر ان 10 اشکالات کا آپ کیا کریں گے۔ تو یہ اصل میں پوسٹ تھی۔ جمعے کو اچھا روزہ رکھنا یا رکھوانا نہ تو موضوع تھا، نہ ہمارا مقصد جی جی تھا۔ اچھا تو جی بہرحال اب آپ نے جس طرح فرمایا تھا کہ قرآن کریم اور رسول جی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے آپ میلاد منانے کے، عید میلاد منانے کے دلائل پیش کریں گے، جی جی تو آپ بالکل شروع کریں بسم اللہ جی دلائل جی سے انشاءاللہ۔ جی بے شک بے شک، میں دلائل سے اسٹارٹ کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول، یا رسول انظر خارا۔ اچھا جی، ہم ہم سے مراد اہل سنت والجماعت جو میلاد کے قائل ہیں، میں ان کے ریفرنس سے بتا رہا ہوں، میلاد کو ہم لوگ مستحب سمجھتے ہیں۔ آپ جو کہ غیر مقلدین حضرات ہیں، اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیٹیگریز کرتے ہیں فرض، واجبات، سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ، مستحب، نوافل، یا کہ نہیں کرتے، مجھے اس کے بارے میں اتنا علم نہیں، لیکن ہم ان چیزوں کو کیٹیگرائز کرتے ہیں: فرائض، واجبات، سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ اور پھر مستحب۔ اور ہم
میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مستحب سمجھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا حضرت؟ جی جی بولیں آپ، انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی جی کہ ہم اپنے اسے اپنی ٹرم میں ہر فریق بولے تاکہ ڈسٹربینس جی پیدا نہ ہو. ہم جی بالکل ٹھیک ہے. تو اس کو جب ہم مستحب کے طور پہ لیں گے تو اس میں آپ ہمارے سے جو دلائل طلب کریں گے وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں گے کہ مستحب، نہ کہ آپ فرائض و واجبات والے دلائل ہمارے سے مانگیں. دوسری بات، میلاد شریف بیسیکلی جیسا کہ قرآن مجید کی آیات مقدسات جو ہمارے پاس ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اس میں سے جو ہم مسائل کو اخذ کرتے ہیں ان کے طریقے ہیں. آپ تو جانتے ہیں عالم معاشرہ، عبارت الناس، اشارت الناس، دلالت الناس وغیرہ وغیرہ. تو آپ اب یہ سوال نہیں کر سکیں گے کہ عبارت الناس سے یہ ثابت کریں مولود، لیکن اس سے بھی مولود انشاءاللہ ثابت ہوتا ہے، ولادت کا تذکرہ ثابت ہوتا ہے. اور قرآن کا اسلوب ہے جس وقت کسی چیز کی اصل مل جائے، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی جو کہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی ہے اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں مسائل رکھتی ہیں جو قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہوں گے. تو اس میں ان ڈیٹیل نہیں، اشارتاً جو باتیں بتائی گئیں اسی کی بیس پر اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے فرمائی. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی میں نے تخلیق جب فرمائی، تو میں اب عربی تو نہیں پڑھوں گا کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں اس پتلے میں روح پھونک دوں تو تم سب لوگوں نے سجدے میں گر جانا ہے، فرشتوں سے کہا. تو جب ایک نبی کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اتنا بڑا کام کروایا کہ تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سجدے میں گر جاؤ. تو نبی کی ولادت پر وہ سجدے میں گر گئے، شیطان نہیں گرا، جو بھی وجوہات تھیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انبیاء علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ہماری ولادت کا بھی تذکرہ کیا کہ پھر انسانوں کو بنایا. اللہ تعالیٰ نے 3 میں ہمیں بتایا کہ آسن صورت میں بنایا. اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے 3 انبیاء کے بارے میں ولادت کا تذکرہ فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو الہام فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارک اور وہ پورا آپ کے بچپن کا واقعہ. حضرت مریم کو اسی طرح الہام ہوا اور اس کے ساتھ پورا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ اور ساتھ میں معجزات کا ظہور، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ جس پہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا پیدا ہونے کے دن بھی سلامتی کا دن ہے اور میری مبعوث ہونے کا دن بھی اور میری وفات کا دن. تو اب آپ کی وہ اس بات پہ ہم آ جاتے ہیں حدیث شریف میں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث جو آپ نے پوسٹ میں لکھی تھی، آپ نے ابھی بھی تذکرہ کیا اس کا، کہ میں سوموار کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں. جب صحابہ کرام نے جب آپ سے پوچھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کنٹینیوس پروسیس کرتے تھے، ایک آپ کا لگاتار کا پروسیس تھا. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ ہر سوموار کو رکھتے ہیں روزہ؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیونکہ اس دن میں پیدا ہوا، مفہوم بتا رہا ہوں، اور اس دن میں مبعوث بھی ہوا اور مجھ پر وحی بھی آئی، تو میں اس لیے اس کا روزہ رکھتا ہوں. قرآن نازل ہوا میرے اوپر، اس لیے روزہ رکھتا ہوں. تو اس سے ہمیں حضور علیہ السلام کے عمل سے اور ادھر سے قرآن شریف سے ہمیں یہ مل گیا کہ ہم اپنی ولادت پر بھی روزہ بھی رکھ سکتے ہیں اس دن کا جس دن ہم پیدا ہوئے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اس استدلال کے مطابق تو ایک سال میں 52 مرتبہ اپنی ولادت مناتے تھے. ایک سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں، اور ہم پورے سال میں آج اتنے عرصے کے بعد، وہ ہم اتنے عرصے کے بعد کیوں مناتے ہیں وہ بھی اگر آپ ٹائم دیں گے تو میں بتاتا ہوں آپ کو، کہ آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں ان میں ہی آ جائے گا. ہم تو سال میں ایک بار جی مناتے ہیں، اور اس کو منانے کا ہمارا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ 4 عوامل ہوتے ہیں اس میں جی جو ہم میلاد مناتے ہیں. میں آپ کو کسی بھی، دیکھیے آپ بھی انشاءاللہ اور میں بھی، ہم عام پبلک جو بالکل نابلد ہیں ان چیزوں سے، ان کے کسی ایکٹ کو ہم ایک دوسرے کے اوپر نہیں امپلیمنٹ کریں گے.
ہم علماء کی بات کریں گے کہ ہمارے علماء جس محفل میں موجود ہوں یا ان کی کتاب موجود ہو یا انہوں نے لکھا ہو یا کہا ہو، وہ عمل ہی قابل قبول ہوگا ہماری بات چیت میں۔ ہم محفل رکھتے ہیں پورے ربیع الاول شریف میں کسی بھی دن۔ اب یہاں پر میں عرب میں موجود ہوں، یقین مانیے آج بھی 2 محفلیں ہوئی ہیں، کل 3 تھی، پچھلے 1 ہفتے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور اگلے ہفتے تک چلے گا، جس میں عرب کے لوگ بھی شامل ہیں، عجم کے لوگ بھی شامل ہیں۔ سب سے پہلے تلاوت کلام پاک ہوتی ہے، پھر چند نعتیں ہوتی ہیں، پھر کوئی عالم دین بیان کرتا ہے اور وہ اس میں حضور علیہ السلام کی مقدس شان بیان کرتا ہے، اور اس کے بعد ہم صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، کھانا ہوتا ہے۔ یہ 5 عوامل کو اگر آپ الگ الگ سے مجھے بتائیں کہ کیا ان پہ ثواب ملے گا، اور اکٹھے کر کے اگر ہم مناتے ہیں تو اس میں شرعی طور پہ کون سی برائی آڑے آتی ہے، کون سی سنت کا، واجب کا، فرض کا ترک ہو جاتا ہے، یا اس سے اسلام کو نقصان پہنچتا ہے، جبکہ فائدہ کیا پہنچتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس معاشرے کو کیا فائدہ پہنچتا ہے، آج کے جی دور میں اس کی کتنی ضرورت ہے۔ جی شاید جی بھائی، میں معذرت، آپ کا ٹائم کافی 8-9 منٹ اوکے، ہو گئے فائن ہیں۔ فائن 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 سوری، ٹھیک ہے، آپ جی۔ اچھا، سب سے پہلے آپ نے یہ فرمایا کہ آپ کے نزدیک یہ مستحب ہے ولادت جی منانا، جی جی عید میلاد، چونکہ سب سے پہلے تو کلیئر اس بات کو کر دینا چاہوں گا، اور عوام بھی اس بات کو سمجھ لے گی انشاءاللہ، کہ ہماری جو بحث ہے وہ کسی نبی کی ولادت کے تذکرے پہ نہیں ہے۔ جی ولادت کا تذکرہ اور چیز ہے، اور تاریخ ولادت کو بنانا ہر سال یہ الگ چیز ہے۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیں قرآن کریم میں ولادت کا تذکرہ آپ نے کیا جی، ولادت کا تذکرہ فلاں نبی کا، فلاں نبی کا، فلاں کا، آدم علیہ السلام کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا ولادت کا تذکرہ۔ دیکھیے ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے، ہمارا ٹاپک ولادت کا تذکرہ نہیں ہے۔ ولادت کا تذکرہ تو ہم بھی کرتے ہیں، آپ نے ہماری کتابیں نہیں پڑھی، سیرت پہ آپ کوئی بھی کتاب پڑھیں، وہ عربی میں ہو یا وہ اردو میں ہو، وہ انگلش میں ہو، جو اہل حدیث علماء نے لکھی ہیں کتابیں، تو کیا اس میں آپ کو ولادت کا تذکرہ نہیں ملتا؟ یقیناً ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک حصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ۔ تو ولادت کا تذکرہ ہمارا مقصود نہیں ہے، نہ اس بحث میں ان دلائل کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں یہ ہمارا وقت اس طرح ضائع ہوگا۔ ہم ٹاپک پہ رہیں۔ دیکھیں میں نے جتنی بھی پوسٹیں لگائی ہیں وہ جشن عید میلاد پہ لگائی ہیں، اور عید میلاد منانے کے بارے میں ہی وہ پوسٹ تھی کہ کسی صاحب نے وہ ایک امیج ڈیزائن کیا اور اس میں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا میلاد مناتے تھے، ٹھیک ہے، جی اور سوموار کو روزہ رکھ کے مناتے تھے۔ تو ہماری بحث عید میلاد منانے پہ ہے، جی جی ولادت کے تذکرے پہ نہیں ہے۔ جی ولادت جی کے تذکرے کو اگر عید میلاد کہتے ہیں تو پھر تو آپ کو ماننا چاہیے کہ ہم سارے اہل حدیث میلاد مناتے ہیں، پھر میلاد کے منکر ہم کیسے ہوئے؟ عید میلاد مراد ہوتی ہے نا، جشن عید میلاد ہے نا، 12 ربیع الاول کو ایک خاص طریقے سے، خاص اہتمام کے ساتھ 12 ربیع الاول کو ایک خاص تاریخ طے ہوئی ہے، اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت اس کو معین یا مقرر کر کے یا اس کو قرار دے کر اس پہ پھر عید کا لفظ صادر کرنا اور پھر اس کو منانا، یہ چیزیں زیر بحث ہے ہماری۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ مستحب ہے۔ جی دیکھیں مستحب، چلیں میں اس پر بحث نہیں کرتا، کچھ لوگ تو کہتے ہیں جی سوائے ابلیس کے جہاں میں سارے میلاد منا رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ علماء کی بات ہوگی، تو میرا خیال ہے کہ آپ کو علم ہی ہوگا کہ جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب آپ کے نزدیک بھی اہل سنت ہی ہوں گے شاید۔ آپ جی کیا بالکل، سمجھتے ہیں کہ اہل سنت ہیں کہ نہیں جی وہ؟ جی بالکل، وہ وہی تسلسل چلا آ رہا ہے ان کا بھی، وہ بھی اہل جی سنت کے ٹھیک علماء ہے، میں سے ایک عالم ہے۔ جی ٹھیک ہے، مطلب آپ احمد رضا خان بریلوی صاحب کے ماننے والے ہیں، تو انہوں نے بھی یہ باتیں لکھی ہیں، نہ منانے والوں کو ابلیس کہنا یا ان پر نکیر کرنا یا نہ منانے والوں کے خلاف اس طرح کا جارحانہ رویہ اختیار کرنا، تو کیا استحباب پہ بھی ایسا کچھ ہوتا ہے؟ مطلب ایک چیز مستحب ہے، کوئی بندہ نہیں کرتا، تو آپ اس پر یہ فتویٰ لگائیں گے کہ وہ ابلیس ہے، وہ شیطان ہے، یا اس طرح کی چیزیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ چلیں آپ کی ابھی ہماری بحث چونکہ آپس میں ہو رہی ہے تو ہم آپ کی بات پہ ہی یہاں اس کو ہی تسلیم کریں گے
کہ یہ مستحب ہے، تو مستحب بھی ایک شرعی حکم ہے نا، تو مستحب جب ایک شرعی حکم ہے تو وہ شرعی دلائل سے ثابت ہوگا نا اس کا مستحب ہونا۔ لیکن مستحب کا مطلب ہے کہ ایسا کام جس کو کرنے سے ثواب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ثواب اللہ رب العزت کے دیے ہوئے دین پر عمل کرنے سے ہوتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ اپنی طرف سے تو کوئی اسے مقرر کرے گا، اگر اپنی طرف سے اگر کوئی مقرر کرے گا، مثال کے طور پر ابھی کئی لوگ تو قربانیاں بھی کر رہے ہیں، عید میلاد کی قربانی، کئی لوگ اذانیں بھی دے رہے ہیں، کئی لوگ جماعتیں بھی کر رہے ہیں، تو وہ بھی سارے کے سارے ثواب کی نیت سے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان پر کوئی نکیر کرتے ہیں، چلیں وہ بھی آپ اب بتائیے گا ضرور کہ آپ کے نزدیک عید میلاد کے موقع پر قربانی کرنا کیسا ہے، آپ کے نزدیک عید میلاد کے موقع پر نماز پڑھنا، عید نماز کیسی ہے، اذان دینا کیسا ہے، یہ بھی چلیں آپ بتائیں گے تو اس پر مزید ہم بات کریں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ مستحب ایک شرعی حکم ہے، اور شرعی حکم دلیل شرعی کے ساتھ ثابت ہوتا ہے، محض قیاس آرائیوں سے ثابت نہیں ہوتا۔ ابھی تک آپ نے جتنی باتیں کی ہیں قرآن کریم کے حوالے سے وہ ذکر ولادت ہے، کہ آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ انہیں پیدا کیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا انہیں پیدا کیا گیا، دیگر انبیاء کا، یا ہمارا بھی ذکر ہوا، انسانوں کا ذکر ہوا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے انسانوں کو ایسے ایسے پیدا کیا ہے۔ تو پھر تو سب کا میلاد جو ہے نا، بلکہ جشن عید میلاد سب کی تاریخ ولادت پہ ہر سال مستحب ہونی چاہیے، کیونکہ جس طرح آپ نے انبیاء کی ولادت کا ذکر کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی قرآن میں مذکور ہے، پھر 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت منانا بھی مستحب ہوا۔ تو کیا آپ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی 25 دسمبر کو مناتے ہیں؟ اسے کیا آپ سمجھتے ہیں؟ مستحب ہے تو آپ کو اس پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کہتے ہیں ہم سیرت بیان کرتے ہیں، ہم آپ کی مطلب ہے کہ آپ کی ہم نعت بیان کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس سے ہمیں یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل بھی آپ بیان کر سکتے ہیں 25 دسمبر کو۔ تو ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ یہ کیوں مستحب نہیں ہے؟ آدم علیہ السلام کا آپ نے خود بتایا، سب سے پہلے آپ نے آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ اگر اس سے عید میلاد منانا ثابت ہوتا ہے تو آدم علیہ السلام کی میلاد تو قرآن نے بتائی نا آپ کے بقول، تو آپ آدم علیہ السلام کی عید میلاد کب مناتے ہیں، کس تاریخ کو مناتے ہیں، کس جوش و خروش سے مناتے ہیں؟ پھر آدم علیہ السلام کی سیرت اور ان کے فضائل کا تذکرہ بھی کرتے ہوں گے پھر اس دن میں، اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کرتے ہوں گے۔ دلائل جو آپ پیش کر رہے ہیں آپ خود ان پر شاید عمل نہیں کرتے، حالانکہ مستحب ہے آپ کے نزدیک، تو ایسا ہونا چاہیے پھر۔ اور پھر بلکہ آپ نے کہا کہ ہماری ولادت کا بھی ذکر ہے، پھر سب ہر انسان کی تاریخ ولادت پہ ہر سال اس کی عید میلاد منانا، اگر اس سے یہ ثابت ہوتا تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ اس کی عید میلاد منانا جو ہے وہ مستحب ہوگا آپ کے نزدیک۔ تو استحباب پہلے تو شرعی حکم ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ابھی تک ولادت کا تذکرہ کیا ہے، آپ نے عید میلاد منانے کا تذکرہ نہیں کیا، سوائے اس حدیث کے جو آپ نے صحیح مسلم والی حدیث سے استدلال کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس پر ہم نے لمبی پوسٹ لکھی تھی اور 10 سوال کیے تھے کہ اگر اس سے عید میلاد ثابت ہوتی ہے تو پھر ہر ہفتے آپ کو منانی چاہیے نا، اور سوموار کو منانی چاہیے۔ آپ اس کو جمعے کو منا رہے ہیں، کبھی منگل کو منا رہے ہیں، کبھی ہفتہ اتوار کو منا رہے ہیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو ہیں ان کی تاریخیں بتائی ہیں، ان کے دن نہیں بتائے کہ کس دن آنی ہے، جبکہ اپنی جو ولادت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا آپ نے دن بتایا ہے، اس کی تاریخ نہیں بتائی۔ ایون کہ آپ کو اگر آپ کے پاس ہے، ہمیں تو نہیں ملا پورے ذخیرہ حدیث میں ایک حدیث بھی ایسی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا مہینہ بتایا ہو کہ میں ربیع الاول میں پیدا ہوا۔ اگر ایسی کوئی صریح نص ہوتی اور وہ مشہور و معروف بھی ہوتی، متداول ہوتی، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ نہ کہتے کہ 10 محرم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ کے نزدیک بھی ماشاءاللہ وہ صاحب علم بھی تھے، اللہ کے ولی بھی تھے، ہمارے نزدیک بھی ایسا ہی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سارے معاملات ایسے ہیں؟ تو بہرحال میں آپ کو دوبارہ موقع دیتا ہوں کہ آپ نے جو دلائل پیش کیے ہیں وہ ایک تو ولادت کے تذکرے کے پیش کیے ہیں، ہمارا وہ مقصود نہیں ہے۔ ولادت کا تذکرہ خاص دن میں کرنا
تاریخ ولادت پہ ہر سال کرنا اور اس کو عید بنانا اور اس میں جشن منانا اور یہ ساری چیزیں یہ ہمارے لیے زیر بحث ہیں. آپ برائے مہربانی ٹاپک کو فوکس کر کے اپنے دلائل. شکریہ. جی جی جی. ابھی آپ نے جو بات کی، سب سے پہلے تو یہ کہ میں 300 سال اب سے 300 سال پہلے کے علماء کی بات کروں گا تو وہ بہتر ہے. آپ اس میں امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ کو شامل کریں گے یا کچھ بھی، کیونکہ جو یہ اس بات کو اپنے مائنڈ نہیں کرنا، یہ ایک فیکٹ ہے اور اس فیکٹ پہ ہم بات کریں گے، اور اس کو آپ نے ٹونٹ بھی نہیں سمجھنا. 300 سال پہلے یعنی جب سے آپ غیر مقلد حضرات کا معرض وجود میں آپ آئے ہیں، اس سے پہلے کی میں باتیں کروں گا تاکہ یہ میلاد کے بارے میں ثابت ہو سکے کہ ہاں میلاد اس سے پہلے کے حضرات سب مناتے تھے. تو طاہر بھائی معذرت کے ساتھ ہماری آپ کے ساتھ بار بار یہ چیز طے ہوئی اور وہ اسکرین شاٹس بھی موجود ہیں، بلکہ آپ کے چیٹ جو ان باکس میں ہوئی وہ بھی موجود ہے. جی 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 آپ نے فرمایا تھا کہ میں قرآنی اور حدیثی دلائل تک رہوں گا. جی جی میں اس کے وہی بعد بات کر پھر رہا ہوں. آگے جب قرآنی اور حدیثی دلائل مکمل ہو جائیں گے ہمارے، جی ان پھر پر اس بحث بات پہ. مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد پھر بات کریں گے انشاءاللہ. جی جی بالکل. جی جی یہ تو میں ضمناً تذکرہ ہے نا احمد رضا خان آپ نے بریلوی صاحب کا، جی وہ تو ضمناً تذکرہ ہے. میں نے ان کی بات کو دلیل نہیں بنایا آپ کے لیے، وہ تو جی جی مستحب لیکن کے آپ لفظ سے بات ہوئی، جی جی مستحب کے لفظ سے بات ہوئی تھی. جی 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 جو آپ نے کہا تھا نا جی مستحب کے لیے، میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. اگر امام احمد رضا خان، آپ نے خود مجھے کہا کہ ہم بھی یہ سارا کچھ کرتے ہیں، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ خوش نہیں ہوتا اس کو شیطان کہا ہے. اب آپ اس کو کس انداز میں لیں گے یہ ایک الگ ایشو ہے. ہم اس بات پہ آئیں گے تو ٹائم ویسٹ ہوگا. ہم وہی جو باتیں اس سے دلائل پہ ریلیٹڈ چلتے ہیں. کرتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد آپ نے جو بات ابھی کی ہے کہ ولادت کا تذکرہ، میں نے آپ کو میلاد ہم کس طرح سے مناتے ہیں، کیونکہ میلاد ہم مناتے ہیں، جو ہم آپ کو بتائیں گے وہی طریقہ صحیح ہے، اور اس طریقے میں آپ ہماری مسٹیکس مینشن کریں گے کہ یہ مسٹیکس ہیں آپ کی. ہم میلاد، میں نے آپ کو 4 طریقے بتائے کہ اس میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں، فکس ایک دن نہیں ہے. پورا ربیع الاول شریف میں ہم مختلف دنوں میں اپنے وقت کے حساب سے، اپنی سہولت کے حساب سے اکٹھے ہوتے ہیں، اور ہم اس دن پھر کیا کرتے ہیں، اجتماعی طور پر چند لوگ اکٹھے ہوئے، وہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، قرآن پڑھتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، بیان ہوتا ہے، اور اس کے بعد دعا کے بعد کھانا، اور دیٹس اٹ، یا صلاۃ والسلام ہم پڑھتے ہیں. تو ان میں نے بتایا تھا انڈیویجول عمل بتائیں مجھے، کون سا عمل شریعت کے تقابل آتا ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے، کون سے ایسے عوامل ہم جو کرتے ہیں اس سے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان ہو رہا ہے، یہ بتائیے ایک تو آپ مجھے. اور دوسری بات، قرآن سے آپ مجھے کہتے ہیں، میں نے قرآن سے آپ کو میلاد کا، پیدائش کا بتا دیا، اور سب سے بڑی بات یہ بتا دی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا. تو ولادت ایک بہت بڑی چیز ہے. ولادت کا پھر تذکرہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء علیہ السلام کا کیا، اٹ مینس کہ اس کی ایک ورتھ ہے، اس لیے ہمیں بتایا گیا اس کا تذکرہ. پھر آپ نے مجھے کہا کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کیوں نہیں مناتے. ہم کیوں نہیں مناتے حضرت؟ وہ جمعے کے دن پیدا ہوئے. جمعے کو میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ اس امت کے لیے عید کا دن ہے. تو جمعے کو تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے عید کا دن فرمایا ہے، اور اس کی ریزننگ میں بھی بتایا بہت کچھ. اور اس کے بعد آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ آ جائیں، جو 10 محرم کا روزہ ہے، اس پہ احادیث میں اگر پیش کروں گا تو وقت جائے گا. 10 محرم کا روزہ جب حضور علیہ السلام مدینہ شریف گئے، روزہ رکھا، تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یہ یہودی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں. آپ نے فرمایا موسیٰ میرا بھائی ہے، ہم 9ویں کا بھی نیکسٹ ایئر میں روزہ رکھیں گے. اور پھر ہر سال یہ نہیں فرمایا کہ بس ایک سال رکھیں گے، اس سال 10 کا رکھا، فرمایا اگلے سال ہم 9ویں کا بھی رکھیں گے. تو یہ بار بار محرم کا روزہ رکھنا، 10 محرم کا، یہ بار بار آنا. اس کے بعد اسی طرح سے شب قدر ہے، قرآن نازل ہوا، ہمیں قرآن ملا، اور ہم ہر سال شب قدر مناتے ہیں، جبکہ قرآن تو کتنے سال پہلے ہمیں 1400-1500 سال، 1450 سال پہلے مل چکا. ہم ہر سال شب قدر مناتے ہیں. لیکن جو صاحب، جو میرے کریم رأف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے قرآن لے کر دنیا میں تشریف لائے، اگر ان کی پیدائش کی خوشی کا جو ہمیں مہینہ معلوم ہے، اس مہینے میں ہم ان کے نام کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے نام پہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور ہم خوشی محسوس کرتے ہیں کہ میرے
کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تو اس میں مجھے سمجھ نہیں آتی لاجیکلی کیا پرابلم ہے اور ریلیجیسلی اس میں کیا ایشو ہے. That's it. آپ کنٹینیو کر سکتے. جی شاہد بھائی، آپ نے سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ ولادت کے تذکرے کی بات آپ اس لیے کر رہے تھے کہ آپ میلاد میں ولادت کا تذکرہ ہی کرتے ہیں. شاہد بھائی، آپ نے پوچھا کہ اس کا نقصان کیا ہے. سب سے پہلے تو جو میرا سوال تھا آپ اس کو سمجھے نہیں، بلکہ ہمارا ٹاپک ہی ابھی تک آپ نہیں سمجھے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ولادت کا تذکرہ ہم بھی کرتے ہیں اور آپ بھی مانتے ہیں، ہماری کتابوں میں موجود ہے، ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں، تاریخ ولادت پہ پوری تحقیقیں کی ہوئی ہیں. تو ولادت کا تذکرہ ہم بھی کرتے ہیں. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں شاہد بھائی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کو منانا یہ مستحب کیسے ہے؟ دیکھیں، استحباب ایک شرعی حکم ہے جو شریعت کے ذریعے ہی ثابت ہوگا، قیاس کے ذریعے آپ ثابت نہیں کر سکتے. ورنہ تو پھر قیاس کے ذریعے اور بھی بہت ساری چیزیں ثابت ہوتی رہیں گی. جس طرح میں نے بتایا ہے، قربانی بھی ثابت ہو جائے گی آپ کی عید میلاد کی، نماز بھی ثابت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، چاہے آپ 100 دفعہ انہیں روکیں گے لوگوں کو، یقیناً آپ روکتے ہوں گے، آپ اس حق میں نہیں ہوں گے. مجھے یہی باقی آپ تفصیل بتائیں گے انشاءاللہ اپنی باری میں. تو مسئلہ یہ ہے کہ نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ شریعت نے ہمیں استحباب کے حوالے سے ہمیں پابند کیا ہے. دیکھیں، فرض واجب ہے تب بھی، مستحب ہے تب بھی، یہ شرعی حکم ہے، نیکی کے کام ہیں. فرض پہ بھی ہمیں نیکی ملتی ہے، وہ اجباری ہے. مستحب پہ بھی ہمیں نیکی ملتی ہے، وہ اختیاری ہے. لیکن ہے تو شرعی حکم نا. دیکھیں، 12 ربیع الاول کو خاص کر کے تاریخ ولادت پر یہ کام کرنا، اس کی میں دلیل مانگ رہا ہوں، اس کے مستحب ہونے کی دلیل. دیکھیں، ذکر تو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں اگر کہوں کہ 9:35 ابھی ہوئے ہیں، اس میں اللہ اکبر کہنا مستحب ہے، تو مجھے بتائیں کہ میرا یہ کہنا درست ہے یا غلط ہے؟ یقیناً آپ کہیں گے غلط ہے، مجھے یہی گمان ہے. چلیں، آپ اپنی باری میں آپ اس کی وضاحت بھی کریں گے انشاءاللہ. تو جب میں کہوں کہ 9:35 یا 36 یا 38 پر اللہ اکبر کہنا مستحب ہے، یقیناً اللہ اکبر کہنا تو مستحب ہی ہے. اللہ اکبر کہنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی بڑائی ہے، کبریائی ہے. لیکن اگر میں اس کا ایک وقت طے کر دوں گا اور اس کو مستحب کہہ دوں گا کہ 9:00 پر اللہ اکبر کہنا اس کا یہ ثواب ہے یا وہ مستحب ہے، تو پھر مجھے اس پر دلیل شرعی دینی پڑے گی. تو آپ 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا، یا 13 تاریخ کو آدم علیہ السلام کی ولادت کا، یا 14 تاریخ کو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ بٹھائیں اور خاص طور پر اسی دن میں کریں. آپ نے کہا جی آپ صرف ایک دن نہیں بلکہ پورا ربیع الاول کرتے ہیں، پھر ربیع الاول میں بھی مستحب ہونے کی دلیل ہونی چاہیے نا. آپ نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ رمضان مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا ولادت کا تذکرہ کرنا وہ مستحب ہے، یا سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کرنا مستحب ہے؟ اصل جو ہمارا اختلاف جو پوائنٹ ہے اس کو فوکس کریں محترم بھائی، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارا اختلاف آپ سے ولادت کے تذکرے پہ نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پہ بھی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے میں بھی نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے جتنا درود ہم پڑھتے ہیں شاید آپ لوگ نہیں پڑھتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا صبح و شام دن رات یہ کام ہے، قال اللہ و قال الرسول. تو ہم حدیث پڑھتے، میں الحمدللہ حدیث پڑھاتا ہوں، صحیح بخاری پڑھاتا ہوں، اور یقین کریں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے کہ ایک دن میں صبح ہی پہلے پیریڈ میں ہم کتنی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. طالب علم عبارت پڑھتا ہے وہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، ہم بھی ساتھ میں کہتے ہیں، پورے ایمان سے ہم اس کو ثواب سمجھ کر کہتے ہیں. درود پڑھنے، نعت پڑھنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کرنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کرنے میں ہمارا آپ کا کوئی اختلاف نہیں ہے. ہمارا جو یہاں آج بیٹھک ہے، ہماری مجلس ہے، صرف اس بات پہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو یہ کرنا اور اس کو مستحب کہنا، اس پر کیا دلیل شرعی ہے؟ ایک بات. اور پھر آدم علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ آپ نے کہا کہ اللہ رب العزت نے کیا ہے، بالکل کیا ہے، لیکن کیا اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ پہ ہر سال میں وہ تذکرہ کیا، یا اس کو مستحب قرار دیا، اس کی کوئی فضیلت بیان کی؟
کہ ہر سال آدم علیہ السلام اس دن یا اس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے، تو اگلے سال بھی اس تاریخ کو اگر ذکر کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ شریعت میں تاریخ ولادت کو ہر سال منانا یہ ہے ہی نہیں، ہماری شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ دیکھیں، ذکر الہی کی اصل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی اصل ہے، ولادت کا تذکرہ کرنے کی اصل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کی اصل ہے، آپ پر درود پڑھنے کی اصل ہے، پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارا اختلاف ان چیزوں میں نہیں، میں بار بار آپ کو توجہ دلا رہا ہوں، ہمارا اختلاف صرف اس بات پہ ہے کہ کیا ایک تاریخ طے کر کے 12 ربیع الاول ہر سال، پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ تھا اور ہر سال اس کو منانا اگر اس سے ثابت ہوتا، تو کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے یہ آیات نہیں تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہر سال ربیع الاول میں مناتے؟ یقیناً وہ کون سا مستحب ہے محترم بھائی جس پر صحابہ کرام نے عمل نہیں کیا؟ کوئی نیکی کا ایسا کام تھا جو صحابہ کرام نے چھوڑ دیا ہو اور آج ہمارے حصے میں آ گیا اور ہم نے اس کو نیکی بنا کر کیا ہو؟ ربیع الاول کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بار بار آتا تھا کہ نہیں آتا تھا؟ صحابہ کرام کے عہد مبارک میں بھی آتا تھا۔ اور یہ جی بات تو علماء بریلویہ نے بھی اور دیگر علماء نے بھی جو میلاد مناتے ہیں انہوں نے تسلیم کی ہوئی ہے کہ پہلے 300 سال، بلکہ کئیوں نے کہا کہ پہلے 600 سال یہ جو عید میلاد کا اس طرح ربیع الاول میں خاص اہتمام وہ نہیں ہوتا تھا۔ تو آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں نا، بات وہ جی کریں، دلیل وہ دیں جی جو جی ٹھیک، بنتی ہے۔ جی اور جی ٹھیک، آگے 10 محرم کے روزے کی آپ نے بات کی کہ 10 محرم کا روزہ، بھئی ہماری بات ہو رہی ہے تاریخ ولادت کو منانا ہر سال۔ 10 محرم کا روزہ کیا ولادت پر منایا جاتا تھا، رکھا جاتا تھا؟ وہ تو یوم تشکر تھا آزادی ملنے پہ، موسیٰ علیہ السلام کو آزادی ملی، نہ کہ ولادت ہوئی۔ اگر بالفرض اس حدیث میں یہ ہوتا کہ موسیٰ علیہ السلام اس تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں اور ہر سال روزہ، پھر تو آپ کی بات بنتی، یقیناً بنتی، وہ تو قابل استدلال تھی واقعی یہ روایت آپ کے لیے۔ لیکن یہاں تاریخ ولادت، میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، شریعت میں تاریخ ولادت کو ہر سال منانا قطعاً اس کی کوئی اصل نہیں۔ اس کو مستحب کہنا تو دور کی بات ہے، اس کو جائز کہنا بھی مان لیں، نظر آپ تو مستحب کہہ رہے ہیں اور وہ شریف۔ پھر شب قدر کی بات کی آپ نے کہ ہر سال منائی جاتی ہے۔ محترم بھائی، بات تاریخ ولادت کے منانے کی ہے۔ قرآن کریم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پیدا نہیں ہوا تھا، وہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ رب العزت نے اس کو اتارا تھا، اور یہ منسوخ چیز ہے۔ اعتراض تو اس چیز پر ہو کہ ہم وہ کرتے ہیں وہ منسوخ نہیں، آپ کہیں کہ نہ تو نص ادھر ہے ولادت ہر سال منانے کی اور نہ شب قدر منانے کی، تب تو آپ کی بات ٹھیک ہوتی۔ لیکن شب قدر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، اس کو تو آپ دلیل نہیں بنا سکتے نا۔ یا تو پھر شب قدر کی جس طرح دلیل قرآن میں ہے، نص موجود ہے کہ شب قدر جو ہے وہ 1000 راتوں سے بہتر ہے، تو آپ اس طرح 12 ربیع الاول کو جو 1000 دنوں سے بہتر ثابت کر دیں، یا اس طرح کوئی نص پیش کرے نا۔ اور پھر یہ اگر ان نصوص سے یہ ثابت ہوتا کہ یہ مستحب ہے ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا یا ہر سال تاریخ ولادت کو منانا، تو صحابہ کرام تو ضرور مناتے نا۔ جی فرمائیے۔ سب سے پہلے تو آپ نے ابھی نیکسٹ ٹائم مستحب کی مجھے ڈیفینیشن بتانی ہے، آپ کی نظر میں مستحب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، نہیں، وہ آپ بتائیں گے، آپ نے مستحب دوسری کہا نا۔ بات نہیں، کیونکہ آپ بار بار مستحب کے اوپر جس طرح سے مجھے دلائل دے رہے ہیں اور جو میرے سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اس میں آپ پہلے میں انڈرسٹینڈ کر لوں نا کہ آپ مستحب کسے سمجھ رہے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، آپ نے ابھی جو مجھے کہا میراج شریف کے حوالے سے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو وہ بھی میں قرآن سے تلاش کروں۔ اب آپ کہیں کہ ایک آیت دکھائیں تو اس سے رسی تلاش ہوگی، ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، استدلال کرنا پڑتا ہے، ہر چیز عبارت النص سے نہیں پتہ چلتی۔ یہ آپ تو ماشاءاللہ عالم ہیں، پڑھاتے ہیں، اور آپ اگر اس طرح کی باتیں کریں گے تو وہ تو پھر آپ یعنی جو عام پبلک ہے صرف ان کو کنفیوز کرنے والی بات ہے۔ میں نے آپ کو جو بتایا تھا کہ 10 محرم کا روزہ جو رکھا جاتا ہے بار بار ریپیٹڈلی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکسٹ ایئر بھی ہم رکھیں گے، وہ روزہ بھی یہودیوں کے، ہمارے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، لیکن یہودیوں کی طرف وہ تشریف لائے تھے، ان کو خلاصی ملی تھی، ان لوگوں کو آزادی فرعون سے ملی تھی، یہ کچھ اس پہ وہ روزہ رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ میرا بھائی ہے، میرا زیادہ حق ہے، ہم 2 روزے رکھیں گے نیکسٹ ایئر میں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں ہر سال پھر اب دوسروں کی خوشی پہ وہ آزاد ہو گئے، ان کے آزاد ہونے کی خوشی پہ تو امت مسلمہ 2 روزے رکھے،
اور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کے اوپر ہم ایک بھی روزہ بھی نہ رکھ سکیں، کوئی خوشی بھی نہ منا سکیں، یہ 1 سال کے بعد ہم کر سکتے ہیں، اور وہ نہیں کر سکتے جو عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو کیا کرتے تھے، ہر پیر شریف کو کیا کرتے تھے۔ اچھا، اب آپ مجھے اس میں ایک جواب اور بھی دیں گے، جن صحابی نے حضور علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ آپ پیر شریف کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، ظاہر ہے اور صحابہ کرام نے بھی سنا ہوگا، لیکن چلے ہم انہیں ایک صحابی کا ہی تذکرہ کر دیتے ہیں، کیا یہ سننے کے بعد انہوں نے رکھنا شروع کر دیا روزہ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے اوپر، یا اپنی ولادت کے اوپر اس نسبت سے؟ اور اگر انہوں نے نہیں رکھا تو ان پہ کوئی حکم لگے گا؟ اس کی تھوڑی وضاحت کر دیجیے گا۔ ٹھیک ہو گیا حضرت؟ جی، جی پہلی آپ بات آپ آپ نے، جی جی آپ نے مستحب کے بارے میں پوچھا، لیکن اصولی جی طور پر تو آپ کو بھی بتانا بنتا ہے کہ میں بتاؤں مستحب گا کیا ہے۔ انشاءاللہ، میں بھی بتاؤں گا ٹھیک انشاءاللہ۔ ہے، جی چلیں، اگر آپ بتائیں گے تو میں اسی کے حساب سے آپ سے بات کر لوں گا، اور آپ اسی حساب سے مجھ سے مطالبہ کر لیجئے گا، تو میں اسی پر چھوڑتا ہوں، کیونکہ آپ نے تذکرہ کیا مستحب کا کہ آپ کے نزدیک مستحب ہے، اور جو جی آپ تعریف بتائیں گے انشاءاللہ اس پر میرے جو تبصرہ ہے اس پر صادق آئے گا نہیں، کہ آپ کو سر یقیناً۔ بتانی پڑے ایک گی، منٹ، آپ پہلے بتائیں گے تو، کیونکہ ابھی تک اچھا، آپ نے مستحب پہ بات کی ہے نا سر، تو آپ بتا دیں پھر اس دیکھیں کے بعد۔ ہمارے نزدیک، ایک منٹ، جی ہمارے جی نزدیک جو مستحب ہے نا، ایک ہے فرض اور واجب۔ ہمارے نزدیک فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں، آپ کے نزدیک ہوتا ہے فرض اور واجب میں فرق، ہمارے نزدیک اہل الحدیث کے نزدیک کوئی فرق نہیں۔ فرض اور واجب جو جس پر عمل کرنا اللہ رب العزت کی طرف سے فرض کر دیا گیا ہو، اس کا نہ کرنے والا گناہ گار ہو، ٹھیک ہے، اس کو فرض واجب کہتے ہیں۔ اور مستحب وہ امر ہے کہ شریعت سے ثابت ہے، سمجھ گئے؟ مستحب وہ امر ہے، وہ عمل ہے، وہ چیز ہے جو شریعت سے ثابت ہے باقاعدہ طور پر، لیکن اس پر عمل کرنا فرض قرار نہیں دیا گیا، اس پر عمل کرنا باعث ثواب ہے لیکن چھوڑنا گناہ نہیں۔ ہمارے نزدیک مستحب کی یہ تعریف ہے، آپ آگے پھر تعریف کریں گے تو انشاءاللہ اس پہ بات ہو جائے گی آپ کیا کہتے ہیں۔ باقی جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ آپ کے آپ کو استدلال کرنا پڑے گا، آپ نے کہا کہ 10 محرم کا جو روزہ ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی آزادی پہ روزہ ہے، اور وہ ہر سال رکھا گیا ریپیٹڈلی، تو ولادت پر کیوں نہ رکھا جائے؟ ماشاءاللہ آپ یعنی استدلال تو آپ کر رہے ہیں، یہی تو میں عرض کر رہا تھا بار بار، پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ دیکھیں یہ استدلال اور استنباط کی قوت صحابہ کرام میں زیادہ تھی یا ہم اور آپ میں زیادہ ہے بعد والوں میں؟ یقیناً آپ کہیں گے کہ صحابہ کرام میں یہ استدلال اور استنباط والی قوت زیادہ تھی، اور یقیناً زیادہ تھی، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمشافہ یعنی ڈائریکٹلی شاگرد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے تربیت پائی۔ ان میں سے کسی نے یہ استدلال نہیں کیا 10 محرم کے روزے سے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا روزہ رکھ لیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خیال نہ آیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خیال نہ آیا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خیال نہ آیا، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو خیال نہ آیا، اللہ حضرت کیا تمام صحابہ کرام، پھر صحابہ کرام کا سارا دور ایکسکیوز گزر می، گیا، تابعین کا معذرت ایک معذرت حضرت، بس 1 منٹ صرف، میں نے آپ سے یہ عرض کر جی دی صرف، کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی، میٹنگ ہماری کا ٹائم نہ ختم ہو جائے، میں نے صرف یہ پوچھا ہے کہ جی جن صحابی نے منڈے کا روزہ کا پوچھا تھا کیا میں انہوں نے بتا روزہ اس رکھا طرف ہے؟ آ رہا ہوں شاہد بھائی، جی میں جی آ رہا ٹھیک ہوں، ہے، اس طرف آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس طرف آ رہا ٹھیک ہوں۔ ہے، ابھی میں ٹھیک 10 محرم کی بات کر رہا تھا نا، منڈے کے روزے ہے، کی جی تو آگے میں نے لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں، جی میں جی سارے اوکے پوائنٹ فائن، آپ کے لکھ رہا ہوں، یہ دیکھیں، جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو سارے گیا، پوائنٹ لکھ ٹھیک رہا ہو ہوں گیا، اور آگے اسی کا اوکے تذکرہ آ رہا ہے۔ اور یہ میری اوکے عادت فائن، ہے کہ الحمدللہ جب بھی بات کرتے ہیں نا، جو بات کرنے والا ہے نا بھائی، اس کی ایک ایک بات کا یہ نہیں کہ ہم نے مطلب اپنے مطلب کی بات اٹھائی اور اس کی بات کر لی، اور یہ آپ کی ایک ایک بار میں نوٹ کر رہا ہوں تاکہ مجھے کوئی پوائنٹ بھول نہ جائے اور اس کا ضرور جواب دوں تاکہ ہماری گفتگو بامقصد ہو جائے۔ دس جی جی محرم کے روزے کی بات ابھی ہو رہی تھی، پیر کے روزے کی آگے آئے گی۔ 10 محرم کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی خوشی، فرعون اور آل فرعون کے مظالم سے موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی، تو 10 محرم کا روزہ رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحابہ کو حکم بھی دیا، بلکہ جب تک رمضان فرض نہیں ہوا یہ روزہ فرض رہا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو آپ جس طرح استدلال کر رہے ہیں نا، استدلال تو یہ بھی بنتا ہے کہ جب 10 محرم کا روزہ فرض ہو سکتا ہے تو آپ کے بقول بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی تو زیادہ بڑی ہے، تو وہ روزہ تو بالولا فرض ہونا چاہیے تھا امت پر۔ بہرحال رمضان مبارک کے جب روزے فرض ہوئے تو 10 محرم کا روزہ مستحب ہو گیا، یہ وہی مستحب ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو دیکھ لیں یہ مستحب بھی شریعت سے ثابت ہے باقاعدہ طور پر، 10 محرم کا روزہ تب ہی ہم رکھتے ہیں۔
تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کیوں معلوم نہ ہوا کہ یہ تو اولویت والا استدلال یہاں ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو نجات ہے اس پہ خوشی منانی ہے ہر سال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ کبھی بھی کسی صحابی نے خوشی نہیں منائی. ایک بات. اگلی جب پیر کے روزے کی آپ نے بات کی تو اس پر تو ہم 10 سوالات آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں. میں 2-3 سوال آپ کے سامنے پھر پیش کروں گا. اس سے آپ کا استدلال نہیں بنتا ہے. اگر آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یوم ولادت منایا ہے، پیر یوم ولادت ہے نا، تاریخ ولادت تو نہیں. آپ کی ویڈیو میں ایشو ہو رہا ہے، 1-1.5 منٹ سے آواز نہیں آ رہی، اور ابھی آپ کی ویڈیو بھی نہیں آ رہی. جی آواز آ رہی ہے شاہد بھائی؟ السلام علیکم. جی ہاں جی میں کچھ دوبارہ باتیں میں عرض نہیں کرتا سنتا ہوں. تھا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پیر کا جو روزہ ہے، سوموار کا روزہ، اس کے حوالے سے آپ کا استدلال بالکل نہیں بنتا ہے. وہ استدلال اس لیے نہیں بنتا ہے کہ آپ مناتے ہیں تاریخ ولادت، اور ہماری جو بحث ہو رہی ہے وہ تاریخ ولادت بنانے پہ ہو رہی ہے کہ تاریخ ولادت یعنی ہر ربیع الاول کی 12 تاریخ کو عید میلاد منانا کیا یہ مستحب ہے یا نہیں، یہی بات ہو رہی نا ہماری. تو پیر کا روزہ، سوموار کا روزہ، یہ یوم ولادت کا روزہ ہے، یہ تاریخ ولادت کا روزہ نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ولادت کا دن آپ کی قرار آواز دے کا کے ایشو ہو روزہ رہا ہے. نہیں رکھا. آپ سب ایکسکیوز می، آپ کی آواز میں ایشو جی ہو جی رہا جی ہے، نہیں آ رہی مجھے. ایک منٹ. اب آ رہی آواز؟ اب آواز آ رہی؟ ابھی آپ کی ویڈیو ہولڈ ہو چکی جی ہے اب اور آواز بھی نہیں آ رہی، جی اب آواز آواز کٹ آ رہی ہے. رہی ہے؟ جی شاہد بھائی اب آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آپ کی ویڈیو ہولڈ ہوئی. جی شاہد بھائی اب آواز آ رہی ہے؟ جی اب آپ اوکے ہیں، اب اوکے. جی میں عرض کر رہا تھا کہ سوموار کے روزے کو 12 ربیع الاول منانے، عید میلاد منانے پر دلیل بنانا اس لیے صحیح نہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یوم ولادت کی بات ہو رہی ہے، تاریخ ولادت کی بات نہیں ہو رہی. اور یہی تو وہ پوائنٹ ہے جس کو میں سمجھانا چاہ رہا تھا، اور جس پر فیس بک پر پوسٹ لگی تھی اور پھر آپ نے نیچے کمنٹ کی اور ہماری بات طے ہوئی. تو اصل بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم ولادت کا تذکرہ فرمایا. یہ پہلے بھی میں شروع میں اپنی پہلی ٹرم میں بھی بیان کر چکا ہوں کہ یوم ولادت کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاریخ ولادت کا تذکرہ نہیں فرمایا. تو ہر سال ریپیٹڈلی آپ نے 10 محرم کے روزے سے بھی یہ استدلال کرنے کی کوشش کی کہ ہر سال منانا. تو یہ حدیث تو رد کر رہی ہے ہر سال منانے کو. یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ ہر سال تاریخ ولادت کو نہیں منانا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سوموار کو روزہ رکھا ہے. اور اس میں بھی اس حدیث کو آپ پورا پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میری ولادت بھی ہوئی ہے اور اس دن میری بعثت بھی ہوئی ہے. اور ایک تیسری حدیث ہے، یعنی دوسری حدیث ہے، وہ تیسرا موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ سوموار کو اعمال اللہ رب العزت کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، جیسے کہ سنن نسائی وغیرہ کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوموار کا روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جس وقت میرا عمل اللہ رب العزت کے ہاں پیش ہو تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں. تو گویا 3 سبب ہو گئے. ایک ہو گیا سوموار کو آپ کی ولادت، یوم ولادت، تاریخ ولادت نہیں اور سالانہ بھی نہیں، یوم ولادت. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، وفیہ بعثت وفیہ انزل علیہ، بعثت. اور تیسرا سوموار کو اعمال اللہ رب العزت کے ہاں پیش ہونا. ان 3 اسباب کو بیان کیا گیا سوموار کا روزہ رکھنے کے لیے. تو یہ بھی تاریخ ولادت نہیں تھی، نہ ربیع الاول کا تذکرہ، نہ 12 ربیع الاول کا تذکرہ. ہمارا جو اپنے بھائیوں سے اختلاف ہوتا ہے وہ صرف اور صرف 12 ربیع الاول کو ہر سال تاریخ ولادت منانے پہ ہے. اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ تاریخ ولادت کو منانے کو مستحب کہنے پر کوئی دلیل شرعی نہیں.
اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ضرور اس مستحب عمل کو کرتے اور ضرور مناتے۔ اور جو آپ نے یہ کہا کہ پیر کا روزہ دلیل بنتا ہے کہ ہر سال منایا جائے، مجھے یہ بتائیں کہ پیر کا روزہ اگر آپ رکھتے ہیں، پیر کا روزہ، تو آپ کو کسی اہل حدیث نے کبھی روکا کہ آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ لیکن اس کے برعکس آپ کو 12 ربیع الاول کو یوم تاریخ ولادت کو جشن عید میلاد منانے پہ ہم روکتے ہیں کہ بھائی یہ غلط کام ہے، اس سے آپ رک جائیں۔ لہٰذا یہ استدلال آپ کا نہیں بنتا۔ اب آپ مستحب کی اپنی جو تعریف ہے وہ کریں گے، اور اس کے مطابق امید ہے کہ آپ قرآن کریم سے یا حدیث سے دلائل پیش کریں گے۔ جی جی، سب سے پہلے تو آپ نے ابھی ایک بات کی کہ آپ کی نظر میں یہ جو ربیع الاول شریف میں ہم لوگ محافل کرتے ہیں یہ غلط ہے۔ اب غلط کو بھی آپ آگے بتائیں گے کہ یہ غلط کس، یعنی کون سی غلط کی کون سی قسم ہے، یہ آپ نے بتانا ہے ہمارے اوپر۔ اس میں آپ کون سی حد لگائیں گے جا کے اس کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد اب آپ کے جو کوشچن تھے ان میں ایک مسلم شریف کی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا کہ اس میں 3 چیزیں حضور علیہ السلام نے بتائی۔ تو اس طرح تو ایک حدیث سے 3 استدلال ہوتے ہیں ہمارے کہ ہم یوم ولادت بھی منائیں، جب کوئی خوشی کچھ آنر ملے ہمیں وہ بھی کرنا چاہیے، اور ہمارے اعمال اللہ کے حضور جب پیش ہوں وہ بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کو مستحب کے بارے میں پہلے بتا دوں۔ مستحب وہ عمل، وہ ایسا عمل، شرعی عمل جس میں شریعت کی حد میں آتا ہو، جس کو کرنے سے ثواب ملے اور نہ کرنے کا کوئی گناہ نہ ہو، وہ مستحب ہے۔ سنت مؤکدہ، فرض اور واجب میں تھوڑا فرق ہے فرض سے، اور سنت مؤکدہ ہم اس سنت کو کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت کم ترک کی ہیں، جیسے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص فرائض کے ساتھ 12 سنتیں پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں محل، اور وہ والی حدیث جو ہے وہ اس کا ریفرنس ہے، اس کو ہم مؤکدہ کہتے ہیں۔ اور غیر مؤکدہ وہ جس کو کبھی آپ نے اختیار فرمایا اور کبھی نہیں اختیار فرمایا، لیکن مستحب آپ اس کو نفل کے قریب قریب لے کے جا سکتے ہیں، اور نوافل کے جو فضائل ہیں اس پہ میں اس کے حوالے سے اس پہ میں آپ سے بات کروں گا۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ صحابہ کرام نے یہ کیوں نہیں منایا اور استدلال کیوں نہیں کیا۔ دیکھیں اسلام، اب مجھے آپ نے تھوڑا سا وقت دینا ہے، زیادہ نہیں لوں گا، شاید 3 منٹ سے پہلے ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے اسلام جو ہے یہ ہمارے پاس، آپ اس کو تقریر نہ سمجھیے گا لیکن آپ نے سننا ہے، کیونکہ ممکن ہے میرا فائدہ ہو جائے یا کسی کا دوسرے بندے کا سننے والے کا فائدہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، 40 سال مکہ کے اندر جو آپ نے گزارے، لوگ آپ کی رسپیکٹ کرتے تھے۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ نے اسلام کا اناؤنس کیا، نبوت کی اناؤنسمنٹ کی، تو مظالم سٹارٹ ہو گئے۔ اب وہ مظالم کا سلسلہ 13 سال اس حد تک رہا کہ نمازیں چھپ کے پڑھی جاتی تھی مکہ شریف میں، اور بہت عرصہ بعد میں جا کر نماز تھوڑا آزادی سے پڑھی جانے لگی، اور عام الحزن اس میں آیا۔ اتنی تکلیفیں آئیں، شیب ابی طالب آیا، اتنی تکلیف کے بعد ہجرت کرنی پڑی 2 مرتبہ۔ ہجرت کر کے جب ہم مدینہ شریف میں اسلام جاتا ہے، جنرلی بتا رہا ہوں جلدی جلدی، تو وہاں پر اسلام کو تھوڑی سی ریلیکسیشن ملتی ہے، لیکن وہ ریلیکسیشن کس طرح؟ فیصلوں کی ریلیکسیشن ملتی ہے، لیکن 27 غزوات ہو جاتے ہیں اس دوران۔ 9 سال 27 غزوات، جس میں تبوک جیسی جنگ بھی شامل، بدر و احد بھی شامل، ٹھیک ہے حضرت۔ اس کے بعد یہ حضور علیہ السلام کا دور، جب حضور علیہ السلام حجۃ الوداع آخری خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، الیوم اکملت آیت نازل ہوتی ہے۔ یہودی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہ آیت سننے کے بعد ان کے دور میں کہتا ہے کہ ہمیں یہ ملی ہوتی تو ہم عید مناتے، اس میں یہ جو عید کا آپ نے حوالہ دیا، تو آپ نے فرمایا، مجھے یاد ہے وہ عرفہ کا دن تھا، عرفہ کا دن تھا اور جمعہ کا دن تھا، تو ہماری 2 عیدیں تھیں، تو عرفہ اور جمعہ عید، رائٹ۔ یہ حدیث سے ثابت ہے یہ بات۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کا یعنی دین مکمل ہو جاتا ہے اتنی تکالیف کے فیز میں، یعنی ٹف بیزی فیز، جس میں جہاد اور جہاد ہو رہا تھا، اور جہاد فرض میں سے ہے، اور اسلام کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دورہ تھا رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا صحابہ نے کیوں نہیں منایا؟ حضرت بکر صدیق کے 2.5 سالہ دور میں
کبھی تو آپ جا رہے ہیں مسلمہ کے خلاف، کبھی جا رہے ہیں آپ زکوٰۃ کے منکرین کے خلاف، اور مسلمان ہر وقت ایک ایسی فارم میں، ایسی کنڈیشن میں ہیں جہاں پر وہ ایک بہت بڑا کام کر رہے تھے جو مستحب سے بہت اوپر کام ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جب آتا ہے، اس میں اسلام تھوڑا سٹیبل ہوا، اور جب وہ سٹیبل ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کچھ کیا، اسلام میں کتنی نئی چیزیں آئیں، جس میں سے ہم کہتے ہیں کہ جو تراویح کی بات پہ ہماری بات چیت ہوتی ہے، محصولات، چونگیاں، علماء کی تنخواہیں، مساجد کے علماء کی تنخواہیں، کتنا کچھ آپ نے بنایا، وہ جو کہ حضور علیہ السلام کے دور میں بھی نہیں تھا، حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی نہیں تھا، نئی چیزیں تھیں اسلام کے لیے، اور وہ ساری کا ثواب بھی ملا ان کو، آج بھی ملتا ہوگا جو انہوں نے، چاہے وہ انتظامی کام تھے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی کا پہلا دور اچھا اسلام کو ملا، بعد میں پھر فتنے شروع ہوئے، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور، فتنوں کا دور۔ تو امت اس وقت مستحب کام کرنے کی بجائے جن چکروں میں پڑی تھی، اور حضرت علی کے دور میں تو صحابہ کرام کے اوپر کائنات کی سب سے بڑی آزمائش آئی کہ 1,00,000 کے قریب صحابہ شہید ہو گئے۔ اتنی بڑی آزمائش جو ہے صحابہ پہ جو آئی، صفین ہوئی، جمل ہوئی، نہروان ہوئی، آپ سوچئے اس وقت مستحب نہیں، اس بات کو حضرت مولا کائنات کی خلافت ختم ہونے تک 100 سال گزر چکے تھے، میرے نبی کریم علیہ السلام کو پیدا ہوئے، اور اس کے بعد پھر جو دور آ گیا آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو یہ 200-300 سال تو اسلام کو اس کے بعد سیٹل ہوتے لگ گئے، اور اپنی حکومتیں سارا کچھ۔ اب اسلام جب سیٹل ہو گیا صلاح الدین ایوبی کے بعد، اب آج ہم لوگ فری ہیں بھائی، نہ ہم نے جنگ کرنی ہے، نہ ہم نے کچھ اور کام کرنے ہیں۔ آج ہم لوگ اپنے بچوں کی سالگرہ منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ نہیں، میں دیکھیے، اسلام ایک فطری مذہب ہے سر، میں یہاں بیٹھا ہوں، ہم نے یہاں پر میلاد کے موقع پہ یہاں 60-70 ملکوں کے لوگ رہتے ہیں، نیشنلٹیز کے، کافر، ہندو، سارے۔ ان لوگوں پہ کیا افیکٹ ہوتا ہے جب ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پراپٹ کی برتھ ڈے ہے، 4 باتیں بناتے ہیں، تو وہ بڑے کریزی ہوتے ہیں اس بات سے کہ واو، ان کے ہمارے سب کانٹیننٹ۔ اچھا، دوسری بات، سب کانٹیننٹ کے لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ وہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید کہ میلاد وہیں، میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ میں 300 سال اوپر کی بات کروں گا، اس سے پہلے نہیں۔ اسلامی جتنے ممالک ہیں ان سب میں میلاد منایا جاتا ہے۔ اس ملک میں ہر ملک کے لوگ رہتے ہیں، ہر ملک اسلامی ملک میں میلاد منایا جاتا ہے۔ جس ملک میں بیٹھا ہوں اس کے بارے میں پرسیپشن یہ ہے کہ یہاں پر شاید منع ہے، عربیوں کے گھروں میں 7 دن کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ ہم پرسوں ان کی محفل میں موجود تھے، ساری رات دف پہ انہوں نے نعتیں پڑھی۔ یہاں کے عرب جو ہیں، یہ میں مصر وغیرہ کے عرب کی بات نہیں کر رہا، یمن میں ہر جگہ میلاد منایا جاتا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کی مبارک حدیث ہے کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی، ابن ماجہ کی حدیث ہے، گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی۔ اور دوسری حدیث ہے کہ جس نے دین میں ایک اچھا کام ایجاد کیا، ایجاد کرنے والوں کو بھی ثواب ملے گا، اس کو پھر کنٹینیو کرنے والوں کو بھی ثواب ملے گا۔ تو اب ہم 1 سال کے بعد 52 دفعہ میلاد منانے کے بعد، اور میں آپ کو یہ بات ایک اتھینٹیکلی کہہ رہا ہوں کہ میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، اپنی بات میں نہیں کرتا بیچ میں، جو نوجوان بچے جمعرات کو اور سوموار کا روزہ رکھتے ہیں، چاہے گرمی ہو یا سردی ہو، ان کی پوری فیملی روزہ رکھتی ہے، صرف اسی حضور علیہ السلام کی میلاد میں۔ دوسری بات، ہم صرف ربیع الاول شریف کو میلاد نہیں مناتے حضرت، ہمارے درمیان بڑی کنفیوژن ہے، ہم لوگ ایک دوسرے سے ملتے نہیں، انٹریکشن نہیں، اس لیے ہمارے درمیان بہت کنفیوژن ہے، ہم سمجھتے نہیں ایک دوسرے کو۔ ہم اہل سنت حضرات ہر وقت ہی میلاد، ہمیں جب کوئی خوشی کا موقع ملتا ہے ہم میلاد، ہم کہتے ہیں یہ میلاد کی محفل ہے، ہم جب اکٹھے ہوتے ہیں میلاد کی محفل، اس میں وہی سارا کچھ ہوتا ہے۔ اور یہ ہم 1 سال کے بعد اسپیسیفک کرتے ہیں، 4-5 چیزوں کو جوڑتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں جو کرتے ہیں ہمیں ثواب ملے گا، کیونکہ ہر چیز کا ثواب ہے۔ نوافل کا ثواب تو اس حد تک حدیث قدسی ہے، بخاری شریف میں ہے کہ جو بندہ نوافل ادا کرتا ہے، لمبی ہے، چھوٹا سا بتاتا ہوں، قرب میں اتنا آگے چلا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہاتھ پاؤں، یہ وہ سارے جو واقعات ہیں، وہ حدیث لمبی ہے، ٹائم جائے گا۔ تو نوافل کی فضائل تو سبحان اللہ، تو ہم تو اس کو فضیلت کے حوالے سے مناتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا قرب اب حاصل ہو جائے، نہ ہم جنگیں کر رہے ہیں، نہ ہم کوئی دین کا اور کام کر رہے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میلاد جس طرح سے دنیا میں منایا جاتا ہے یورپ میں، ادھر اس سے اسلام پرموٹ ہو رہا۔ اچھا جی، شاہد بھائی آپ نے کافی تفصیل سے بات کی ہے، چلے اچھا ہو گیا، ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ جی پہلی تو آپ نے جو مستحب کی تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا شرعی عمل کہ جو شریعت کی حد میں آتا ہو، ایسا شرعی عمل جو شریعت کی حد میں آتا ہو، اس کے کرنے پر ثواب ملے، چھوڑنے پر گناہ نہ ہو۔ تو تعریف وہی ہے جو میں کر رہا تھا
کہ شرعی عمل جس کے شریعت میں ثبوت ہو، تو بات تو پھر وہی ہے محترم بھائی، بات پھر وہی ہے جو میں بار بار آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں شریعت سے ثابت ہو، شریعت کی حد میں آتا ہو، وہ شرعی عمل ہو، شرعی کیسے ہوگا؟ دیکھیں، آپ کہیں درود پڑھنا ہے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، آپ کہیں نعت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اگر اس میں کوئی شرک یا کوئی اس طرح کے الفاظ نہیں ہیں، آپ کہیں تلاوت کرنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، کہ اگر میں کہتا ہوں کہ ابھی 10:04 ہوئے ہیں، ابھی اگر ہم 100 دفعہ سبحان اللہ کہیں گے کہ تو مستحب ہے، تو بتائیں یہ میرا کہنا غلط ہے صحیح ہے؟ آپ بتا دیں تھوڑا سا۔ کسی بھی ٹائم پہ کوئی بھی نیک عمل کیا جا سکتا ہے جس کی جو ممنوع نہ ہو، جس کا منع نہ کیا گیا، جو شریعت کا قاعدہ ہے کہ لیکن اگر میں منع کہوں نہ کہ یہ کیا گیا مستحب ہے اس وقت 10:04 پہ یہ مستحب ہے، پھر آپ کیا کہیں؟ آپ 10:04 پہ پڑھیں، 10:05 پہ نہیں پڑھیں، نہیں نہیں، میں آپ پڑھیں کہوں گے کہ آپ دیکھیے 1 منٹ، میں عرض یہ کر رہا ہوں 10:04 پہ یہ عمل مستحب ہے، پھر کیا میں ٹائم کو اپنی طرف سے خود ہی طے نہیں کر رہا جو شریعت نے کرنا تھا؟ میں کہتا ہوں کہ 10:05 پہ یا 4 منٹ پہ یہ مستحب ہے، تو کس بنا پر کہوں گا میں؟ وہ تو ہر وقت مستحب ہے، اگر عام مستحب کی نفل کی بات کریں تو ہر وقت ایسے ہے، اس کے لیے پھر 10:05 کا طے کرنا یہ کہاں ہے؟ جب کہیں گے کہ 12 ربیع الاول کو محفل میلاد سجانا، عید میلاد منانا، چلے ہم عید پہ بھی نہیں جاتے ابھی، کہ عید کا مسئلہ بھی آپ کہیں گے کہ وہ لغوی عید ہے، چلے ہم مان لیں گے، حالانکہ ہمارے ہاں تو اس کو شرعی عید سے بھی بڑی عید، سب سے بڑی عید کہا جاتا ہے، لیکن چلیں آپ جس طرح کہہ رہے ہیں ہمارا تو آپس میں معاملہ ہے نا، باقی لوگ وہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس طرف بھی نہیں جاتے، ہم کہتے ہیں کہ مستحب کہنا خاص وقت میں کسی چیز کو دلیل شرعی کا محتاج ہوتا ہے۔ تو آپ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد کیوں نہیں منایا؟ آپ نے کہا جی عام الحزن آ گیا، غزوات آ گئے، پھر مشکلات آ گئیں، اور یہ ابھی آپ خود بتا رہے تھے پیر کے روزے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا میلاد مناتے تھے اور سال میں 52 دفعہ ملاتے تھے، اور ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد اس لیے نہیں منایا کہ آپ مصروف رہے۔ سبحان اللہ محترم بھائی، یہ ہیں وہ پیچیدگیاں جن کے اندر آپ لوگ پڑے ہوئے ہیں، نہیں آپ نہیں کو خود نہیں، بھی آپ نہیں سمجھ کنفیوز آتی، کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہی وقت، کنفیوز 1 منٹ میں مہربانی اپنی آپ اپنی باری میں بولیے گا ضرور، تو سوری فیوز کو ختم کیجیے گا انشاءاللہ، کیوں نہیں؟ سوری سوری۔ دیکھیں، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود منایا ہے، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد اس لیے نہیں منایا کہ عام الحزن آ گیا، غزوات آ گئے، اور یہ آ گیا۔ پھر آپ نے بتایا جی ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور مصروف ترین دور رہا، عمر رضی اللہ عنہ کا دور بھی، آپ نے بڑے نئے نئے کام کیے اسلامی سلطنت کے لیے، اس لیے انہیں وقت نہیں ملا میلاد منانے کا۔ بھائی سبحان اللہ، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ محترم بھائی؟ میلاد منانا کیا میلاد کے لیے پورا دن چاہیے یا ہفتے چاہیے، پورا مہینہ چاہیے؟ آپ تو عید میلاد کی محفل 1 گھنٹے میں بھی کر لیتے ہیں کہ نہیں؟ صحابہ کرام بھی ربیع الاول میں 1 گھنٹہ بھی نہیں دے سکتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ربیع الاول میں یا 12 ربیع الاول میں تذکرہ کر کے نیکی حاصل کرنے کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے تھے؟ آپ کو ماننا پڑے گا، آپ خود مان چکے ہیں کہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تاریخ ولادت کو منایا ہے، نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان رضی اللہ عنہ نے، نہ علی رضی اللہ، اور پھر آپ نے کہا عثمان رضی اللہ عنہ کا پہلا دور اچھا رہا، اتنا لمبا تو ان کا دور ہے، آخر میں جا کر فتنے نمودار ہوئے، تو پہلا دور جو اچھا ہوا اس میں انہوں نے کیوں نہ منا لیا؟ یہ کتنا کو مسئلہ، 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتے تھے محفل میلاد کے لیے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اتنا سارا کچھ کر لیا، اس میں کتنے ایسے کام بھی کیے ہوں گے جو مباح ہیں، یقیناً آپ بھی مانیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی صحابہ کرام نے بہت سے ایسے کام بھی کیے جو فرض واجب بھی نہیں تھے، مستحب بھی نہیں تھے، مباح تھے، صحابہ کرام مباح کام کرتے رہے، آپ کے بقول بھی صحابہ کرام ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی مباح کام کرتے رہے، جو مستحب بھی نہیں تھے وہ بھی بجا لاتے رہے، عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کرتے رہے، عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں کرتے رہے، علی رضی اللہ عنہ کے دور میں کرتے رہے، لیکن ایک مستحب عمل جو کہ شرعی عمل آپ کے بقول بھی شریعت سے ثابت ہے، تاریخ ولادت یعنی ربیع الاول کو منانا یا 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا
جشن منانا یا عید منانا یا اس میں اس طرح کی خاص محفل قائم کرنا، مباح امور وہ سر انجام دیتے رہے اور مستحب کے لیے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ کا دور تو آپ نے خود بتایا کہ وہ تو ایک اچھا دور شروع میں رہا کافی، بعد میں جا کے معاملات خراب ہوئے، تو شروع کے دور میں منا لیتے وہ۔ پھر آپ نے کہا کہ غیر مسلم جو ہیں ان پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ محترم بھائی، غیر مسلموں پر اچھا اثر، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنتوں کا بیان کریں۔ ربیع الاول کی کیوں تخصیص کرتے ہیں؟ 12 ربیع الاول کی کیوں تخصیص کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ کی سیرت، آپ کی نعت، وہ تو ہمہ گیر ہے، ہمہ وقت ہے، ہر وقت آپ کر سکتے، جب بھی کریں گے غیر مسلموں پر انشاءاللہ اچھا اثر ہی پڑے گا۔ اگلی بات آپ نے کی کہ جی میری امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو دیکھیں نا، آپ خود بھی پیش کر رہے ہوں گے تو شاید آپ کو احساس ہو رہا ہوگا کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ثابت ہے، لیکن یہ تو اجماع امت کی دلیل ہے نا، کہ اجماع امت دلیل شرعی ہے۔ آپ بتائیں، امت جمع ہے، آپ خود بتا رہے ہیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم پہلے 300 سال بھی آپ خود مان چکے کہ اس میں یہ میلاد، تاریخ ولادت کو اس طرح نہیں منایا گیا ربیع الاول میں یا 12 ربیع الاول میں۔ پھر آپ اس سے کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ اس پر امت کا اتفاق ہے؟ جس امت میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی نہیں ہے، جس میں پہلے 300 سال ہی نہیں ہے، وہ کون سی امت ہے بھی؟ اور پھر آج بھی اگر آج کی بات بھی آپ کریں، بعد کے ادوار کی بات بھی کریں، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو اس بدعت کے خلاف بولتے رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی دین میں اچھا کام کرنا دین میں اس کا ثواب ملتا رہتا ہے، یعنی صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ یہ حدیث آپ نے پیش کی صحیح مسلم کی، لیکن اس حدیث سے بھی آپ کا استدلال بالکل غلط ہے بھی۔ یہ بدعات کے لیے نہیں ہے دین، یہ حدیث بدعات کے لیے دلیل نہیں بنتی کہ کوئی بھی عمل آپ نکالو، اپنی طرف سے نکالو اور مان بھی رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، اسلاف امت نے 300 سال 600 سال نہیں کیا، بعد میں کسی نے ایجاد کیا اور اس پر یہ حدیث فٹ کر دو۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ان شرعی امور کے بارے میں ہے جن کو عمومی طور پر ترک کر دیا گیا تھا، تو کسی شخص نے اس کو نئے سرے سے شروع کر دیا۔ جس طرح آپ نے تراویح کی مثال دی کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں شروع ہوئی، حالانکہ اس کی اصل موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن بعد جماعت نماز پڑھائی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے چھوڑ دیا، آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ یہ فرض نہ کر دیجیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو فرضیت کا خدشہ ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا بھی یہ تھی کہ وہ پورا مہینہ پڑھی جائے، صحابہ کا جوش جذبہ بھی یہ تھا، لیکن ایک ڈر آڑے آ گیا، ایک خطرہ تھا، تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو موقوف کیا اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو شروع کر دیا۔ اور اس کی تو اصل شریعت میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تراویح کی جماعت کروا رہے ہیں۔ تو اس لیے اس طرح کی باتوں کو دلیل بنانا عید میلاد پہ، یہ تو بالکل غلط ہے۔ اگر آپ اس طرح کریں گے تو میں آپ سے پوچھ چکا ہوں اور ابھی تک آپ نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا کہ کوئی قربانی شروع کرتا ہے عید میلاد کی قربانی، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ غلط ہے صحیح ہے؟ عید میلاد کی نماز شروع کرتا ہے وہ، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ غلط ہے صحیح ہے؟ وہ بھی یہ حدیث پیش کر دے کہ دین میں اچھا کام شروع کرو، تو ظاہر ہے قربانی کرنا اچھا کام ہی تو ہے، اذان دینا بھی اچھا کام ہے، تو ادھر رسالت کی گواہی ہوتی ہے، نماز پڑھنا بھی اچھا کام ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت کی بڑائی بھی ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی ہوتا ہے، نماز میں بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو کیا آپ اس کی اجازت دیں گے کہ دین میں اچھا کام ہے؟ جی جی اسی بات کا پہلے جواب دے دیتے ہیں۔ دیکھیں، جو آپ نے کہا نا کہ کوئی عید کی قربانی یا عید کی نماز، ربیع الاول شریف کی عید کی نماز، جی 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 اگر تو کوئی شخص نفل نمازیں پڑھتا ہے، اس دن نفل پڑھتا ہے 10 20 5 جتنے پڑھ سکتا ہے کہ جی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سال ثواب کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس کا ثواب جو ہم سمجھتے ہیں سال ثواب کا، یا میں پڑھتا ہوں مجھے ثواب ملے گا انڈیویجولی، وہ تو الگ بات ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ عید میلاد النبی کی نماز، تو یہ ایک غلط چیز ہوگی، ہم اس کو کبھی بھی نہیں مانتے، نہ کسی اہل سنت عالم نے اس کی تائید کی ہے، اگر کی ہے تو آپ مجھے بتا دیں۔ دوسری بات آپ نے کہی اس کے بارے میں، اور ہاں جی، جو بات آپ نے کہی صحابہ کرام کے بارے میں، آپ نے بات کو جو میں نے کہی تھی اس کو صحیح طرح سے شاید کہ انڈرسٹینڈ نہیں کیا۔ میں نے کہا گیا تھا آپ کو، میں نے یہ ہرگز نہیں کہا تھا کہ وہ مباح کام وہ کرتے رہے اور یہ چھوڑ دیا۔ دیکھیں،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر وہ صحابی نہ پوچھتے کہ آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو کیا ہمیں پتہ چلتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود نہیں بتایا. اچھا، ریزن کیا ہے جو ہم سمجھ سکتے ہیں؟ ریزن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے حریص علیکم ہے، قرآن میں ہے، وہ ہمارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا عشاء کی نماز لیٹ یعنی رات کے 11-12 بجے میں پڑھاؤں، اگر مجھے امت کے بوڑھوں اور بچوں کا خیال نہ ہو تو میں یہ لیٹ پڑھاؤں، میں تمہارے لیے جلدی پڑھا دوں، افضل وقت وہ ہے. اسی طرح مسواک کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ مسواک کے اتنے فضائل ہیں، اور میں وہ یعنی فرض نہ ہو جائے یا اس کے بارے میں بھی اسی طرح سے آپ نے فرمایا، ہمیں اس میں آسانی دے دی، اشارہ ہمیں دے دیا کہ تم لوگ مسواک کرو. عشاء کی نماز اگر جماعت اتنی لیٹ کو ایزیلی ہو سکتی ہے تو اس کا اہتمام کرو، وہ افضل وقتوں میں آئے گا. اشارہ ہمیں مل گیا. ہمارے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آسانیاں چاہتے تھے. یقیناً آپ نہ بتاتے اگر وہ صحابی نہ پوچھتے منڈے کا. اور اسی طرح عین ممکن ہے کہ 12 ربیع الاول شریف یا ربیع الاول شریف کی جس تاریخ کو آپ اگر کہتے ہیں کہ نہیں اس کو پیدا ہوئے تھے، جس تاریخ کو پیدا ہوئے، ہو سکتا ہے کہ آپ اس تاریخ کو بھی مناتے ہوں، نہ بتائے ہو صحابہ کرام کو. اس بات کی کیا دلیل ہے کہ آپ نے ایک ایک چیز بتائی؟ اور اسی طرح صحابہ کرام کے بے شمار ایسے اعمال ہیں جو ہوئے ہیں ہمارے تک نہیں پہنچ سکے. دوسری بات جو آپ نے کہا کہ بہت سے مباح کام صحابہ کرام نے کیے اور عید میلاد النبی کا کام کیوں نہیں کیا، اس کی ریزن حضرت میں نے آپ کو یہی بتائی ہے کہ ہم آج یہ جو کام کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مقدس حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے صحابی کا ایک مد یا آدھی مد خرچ کرنا اور تمہارا احد پہاڑ کے مقابلے میں خرچ کرنا، ان کا اس اجر زیادہ ہے، تمہیں اجر کم ملے گا. ہم اس ٹائم کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ ہر بندہ اس لالچ میں ہے کہ میں کوئی مستحسن کام کر لوں. اب آپ اس ایک بات پہ آ گئے ہیں کہ ایک تاریخ کو فکس کرنا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے. اگر آپ اسے کہتے ہیں غلط ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ 1200 سال کے جو ائمہ حضرات گزر چکے، محدثین گزر چکے، جنہوں نے اس تاریخ کو لکھا، باقاعدہ انہوں نے اس میں میلاد کا تذکرہ کیا، منانے کا تذکرہ کیا، ان سب کو آپ بدعتی کہہ رہے ہیں. جس میں جو موجودہ دور کے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو اپنی کتاب میں اپنے والد صاحب شاہ عبد الرحیم کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ میلاد منایا کرتے تھے، 1 سال نہیں تھے ان کے پاس پیسے تو انہوں نے چھوٹا سا، خیر وہ آپ نے سنا ہوگا. تو آپ کی نظر میں امت کے اسلاف جو تھے، جن کی کتابوں کے حوالے آپ اپنے کچھ فائدے والے معاملات میں جہاں پر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ ہاں یہ ہم دے سکتے ہیں، وہ دیتے ہیں، تو ان سارے ابن جوزی ہو گئے جن کا بھی میں نام لوں کسی اور میٹنگ میں وہ ساروں کی بکس بھی لا کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا، تو ان سب نے میلاد کا تذکرہ کیا ہے. میں نے آپ کو یہ عرض کی. اب آپ نے کہا کہ میلاد اس فکس ڈیٹ کو، آج کتنے کام میں اور آپ جو جماعت آپ اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں، آپ کتنے ایسے کام، اب ہم یہ جو کام کر رہے ہیں، میری نیت ہے مجھے اللہ اس کا ثواب دے گا. میں نے ابھی دعا بھی مانگی، یا اللہ حق کو ظاہر فرمانا، اگر میں غلط سائڈ پہ ہوں تو لوگوں کو صحیح چیز پتا چلے. مجھے یہ نہیں کہ میری بات لوگ پسند کریں، لوگوں تک صحیح بات پہنچے. مجھے امید ہے اللہ ثواب دے گا. ہم ثواب کی غرض سے کوئی کام کرتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈیٹ فکس کر کے بدعت کر رہے ہیں. آپ بدعت کی ڈیفینیشن حضرت غلط کر رہے ہیں. اگر اس طرح سے آپ بدعت کی ڈیفینیشن کریں گے تو اس میں آپ لوگ تو ایک قدم بھی نہیں چل سکیں گے. فار ایگزامپل مسجدوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ان کو زیب و زینت نہ کرو مساجد کی، حدیث موجود ہے. اور آپ آج کی مسجدوں کو دیکھ لیں، ان کا کیا حال ہے مساجد کا. اور اس کے علاوہ فضول خرچی معاشرے میں کتنی بری حالت ہے. اور ہم ہر نعمت کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے سے سوال کرنا ہے، ہر نعمت کے بارے میں. ہم کتنی فضول خرچی کرتے ہیں. ملک پاکستان میں اتنی غربت ہے اور آپ مدارس کی حالت دیکھ لیں، مساجد میں لوگ اتنا پیسہ لگا دیتے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. تو بات یہ ہے آپ اس طرح سے اگر اس کو کنفائنڈ کرتے جائیں گے چیزوں کو تو وہ نہیں ہے. لوگوں کو بجائے اس کے کہ آپ محدود کر دیں اور اسلام کو پھیلنے کی بجائے اسلام اس طرح سے اتنا محدود ہو جائے اور لوگوں کی سوچ اتنی محدود ہو جائے کہ ایک بات پہ اڑ گئے اور اس کو ہم کہیں نہیں جی بس، یہ تو بڑی پرابلم ہے. براڈ ہونا چاہیے. ہم نے آپ کو بتا دیا ہم کس وجہ سے مناتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی اس ڈیٹ کو کرنا. آپ کتنی ڈیٹس ایسی ہیں، ختم بخاری شریف کی ڈیٹ پہلے بتا دیتے ہیں، پچھلے سال ہوا تھا وہ بھی کہتے ہیں، اس سال کو ہم کریں گے 6 مہینے پہلے ڈیٹ اناؤنس کر دیتے ہیں. مجھے بتائیں کون سا ایسا عمل تھا جس میں صحابہ کرام نے کسی عمل کی 6 مہینے پہلے ڈیٹ فکس کی ہو اور پھر اس پہ آپ سمجھتے ہیں آپ کو ثواب نہیں ملے گا. لوگوں سے پیسے بھی لیتے ہیں، لوگ خرچ بھی کرتے ہیں، لنگر بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے اس میں.
جی حضرت. جی شعیب اپنا شاہد بھائی، میرے خیال میں آپ بہت زیادہ الجھے ہوئے ہیں، بات کو سمجھ نہیں پا رہے. نہیں نہیں. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سب سے پہلے میں نے قربانی اور نماز کا پوچھا کہ اگر کوئی عید میلاد کی نماز بنا لے، وہی حدیث جو آپ نے دلیل بنائی کہ اچھا کام کوئی بنا لے اپنی طرف سے، تو اگر اس سے مراد یہی ہے کہ اپنی طرف سے کوئی بھی کام نکال لے، دین میں اضافہ کر لے، تو آپ کے نزدیک وہ اچھا ہے. تو قربانی اور عید نماز کیوں نہیں؟ تو آپ نے کہا کہ عام نفل پڑھ سکتا ہے لیکن عید میلاد کی نماز نہیں پڑھ سکتا. بھائی کیوں؟ حدیث تو آپ یہ پیش کریں اور ثابت یہ کرنے کی کوشش کریں کہ عید میلاد منانا ربیع الاول میں خاص اہتمام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کو ہر سال منانا یہ مستحب ہے. اور حدیث دلیل میں یہ پیش کر رہے ہیں کہ جو اچھا کام کرے گا اس کو ثواب ملے گا. تو بھئی قربانی بھی تو اچھا کام ہے، قربانی کو کیوں روک رہے ہیں؟ نماز عید بھی وہ اپنی طرف سے بنا رہا ہے تو اچھا کام ہی کر رہا ہے، تو آپ کو تو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. آپ کو تو کہنا چاہیے یہ مستحب ہے اور مستحسن ہے. آپ کہتے ہیں یہ غلط ہے. کیوں غلط ہے بھائی؟ اسی لیے غلط ہے، اگر یہ غلط ہے تو پھر تاریخ ولادت کو عید بنانا اور اس کو منانا یہ بھی غلط ہے. بات تو ایک جیسی ہے لیکن آپ اس میں فرق کیوں کر رہے ہیں؟ دوسرا، آپ نے کہا کہ امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رخصت اور گنجائش رکھتے تھے. بہت سی ایسی باتیں ہیں جو آپ نے نہیں بتائیں امت کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے. شاہد بھائی یہ بات بالکل غلط ہے. آپ کو اس بات پہ میں خیر خواہانہ انداز میں اصلاح کی کوشش کروں گا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. پہلی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے مطابق ہی بولتے تھے نا، دینی معاملات میں اللہ کی وحی پہنچاتے تھے نا لوگوں تک. اور اللہ رب العزت نے فرمایا اے رسول جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا اس کی تبلیغ کر دیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھپا کر لے گئے ہوں کوئی چیز. ہاں یہ ضرور بتایا ہے کہ یہ چیز میں لازم نہیں کرتا کیونکہ آپ پر مشکل ہو جائے گی، لیکن بتا دی ہے، مسواک کر کے بتائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک بتائیے کہ تم پر فرض نہیں کر رہا، تمہیں تنگی ہوگی، لیکن خود کتنی مسواک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حدیث کی کتابوں میں آپ پورے ابواب ہیں حدیث کی، آپ کو سینکڑوں احادیث ملیں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسواک کرنے کی کثرت کے بارے میں. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خطرہ تم پر فرض نہ کر دی جائے نماز لانے کا، پڑھ کے دکھائی ہے. تو اسی طرح اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تاریخ ولادت منانا صحابہ کو اس لیے نہیں بتایا کہ ان پر یہ تنگی نہ ہو جائے، تو یہ غلط بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بطور نفل بھی بتا سکتے نا، جس طرح یہ 10 محرم کا روزہ ہے، آپ فرض تو نہیں ہے لیکن امت کو بتایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کی فرضیت ختم ہوئی تب بھی بتایا، فرمایا تمہارے لیے اب جو رکھے گا جو چاہے رکھ لے، اور قیامت تک اس کا ثواب بتا دیا ہے. اس کا ثواب بتا دیتے کہ ربیع الاول کا اہتمام کرنے کا یہ ثواب ہے، 12 ربیع الاول کو میری ولادت کی تاریخ منانے کا یہ ثواب ہے. ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. اور آپ نے جو یہ بات کہی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے عمل کیا ہو، تاریخ ولادت کو منایا ہو. یار کیسی باتیں کرتے ہیں شاید بھائی آپ. صحابہ کرام کی ایک ایک ادا جو ہے وہ تاریخ میں محفوظ ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کو منانے کی اتنی بڑی بات وہ، اور خود آپ ایک طرف مان رہے ہیں کہ 300 سال 600 سال منائی ہی نہیں گئی، صحابہ کو فرصت ہی نہیں تھی. اور جو جیسے طاہر القادری صاحب نے لکھا ہے، اچھا ہر بندہ جو ہے عجیب و غریب توجیہ کرتا ہے. آپ نے یہ توجیہ کی اور یہ میں نے پہلے بھی سنی تھی، اور اس وقت میں ہنستا تھا اور میں سمجھتا تھا کہ یہ یار کیسے کوئی مطلب صاحب شعور یہ بندہ اس طرح کی بات کر سکتا ہے. پہلے بھی کسی نے کہا تھا کہ صحابہ کرام تو انہوں نے کندھوں پہ تلواریں رکھی ہوئی تھیں، تلواریں ہی نہیں اتری تو میلاد کیا مناتے. تو اب آج آپ نے بھی وہی باتیں کر دی. بہرحال میں نے بتایا، پہلے عرض یہ کر دیا کہ صحابہ کرام تو ان حالات میں دیکھیں تلواریں ضرور اٹھائیں، جنگیں بھی ہوئیں، لیکن یہ نہیں کہ روزانہ جنگی کرتے تھے. 6 مہینے کے وقفے بھی، سال کے وقفے بھی پڑے ہیں نا غزوات میں، آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے. تو اس دوران صحابہ کرام مباح امور بھی سر انجام دیتے تھے. تو جو مستحب ہے آپ کے نزدیک اس کو کیوں نہیں انہوں نے سر انجام دینا تھا؟ اور اس پر آپ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کے جو شاگرد ہیں اتنی بڑی بات صحابہ کی نقل نہ کرتے. ایک چھوٹا چھوٹا نفل تو بیان کیا ہے، ایک چھوٹی چھوٹی دعا ان سے نقل کی ہے کہ وہ صحابی یہ دعا پڑھتے تھے، صحابی یہ عمل کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت منانے والا اتنا عظیم عمل، یقیناً اگر وہ منائی گئی ہوتی تو بہت عظیم عمل ہوتا.
ہمارے تو سر آنکھوں پر، ہم تو روز ہی مناتے طریقے ولادت اگر منانے کا عمل ایسا ہوتا تو وہ صحابہ سے منقول ہی نہ ہوا، اتنی بڑی بات۔ اور یہ بات بھی آپ، یہ اصول جو ہے نا، اصول فقہ وغیرہ میں یہ چیز مقرر اور متعین ہو گئی ہے، اور اس پہ علماء نے بڑی تفصیلی بحثیں کی ہیں کہ ایک چیز جس کی ضرورت معاشرے میں ہوتی ہے یا لوگ اس کے ضرورت مند اور حاجت مند ہوتے ہیں، ایسی چیزیں نہیں چھپتی ہوتی ہیں، اور یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اگر وہ وقوع میں آئی ہوتی تو وہ لوگوں سے چھپی رہتی، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے ولادت منانے کا بیان لوگوں سے چھپا ہوتا، اور حدیث کی کتابیں خاموش، فقہ کی کتابیں بھی خاموش۔ اچھا، پھر آپ نے کہا کہ ہمیں تو آج زیادہ عمل کرنے چاہیے، صحابہ کرام کا معاملہ کچھ اور تھا اور ہمارا کچھ اور ہے، ہمیں تو اور زیادہ عمل کرنا چاہیے۔ میرے بھائی یہ بھی غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، 3 صحابہ کرام نے ایک خواہش کا اظہار کیا، صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے، اور بالکل جذبہ وہی تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ احباب میں کوئی جذبے کی کمی ہے، آپ کا جذبہ بہت اچھا ہے، لیکن صرف جذبہ اور نیت کافی نہیں ہوتی، بلکہ سنت کے مطابق اس کا ہونا، اس کی سمت بھی درست ہونا، یہ بھی ضروری ہے۔ جس طرح انسان کوشش کرتا ہے نا، ایک بندہ بڑی اخلاص سے کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن دوڑ لگاتا ہے، منزل اس کی مشرق کو، وہ مغرب کو دوڑ لگائی، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو اس کی وہ کوشش بیکار ہو جاتی ہے۔ تو آپ کا جذبہ بھی بہت اچھا ہے آپ بھائیوں کا، ہمیں اس آپ کے جذبے میں کوئی، آپ کی نیت میں، آپ کے اخلاص میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ بڑے اخلاص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب یا اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی سمت جو ہے وہ غلط ہے، آپ جو کوشش غلط طریقے سے کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے لیے معیار ایمان ہے، اور معیار ایمان وہی ہو سکتا ہے کہ جس کے ہم پیچھے چلیں تو ہم کامل ایمان کو پہنچے، اس کے آگے نکل کے نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے خواہش کا اظہار، عمل نہیں کیا ایسا کوئی۔ ایک صحابی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، رات کو سوتے ہیں جاگتے ہیں، انہوں نے بتایا کبھی سو جاتے ہیں کبھی جاگ لیتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں سوتے بھی۔ تو ایک صحابی نے کہا پھر ہم تو زیادہ گناہ گار ہیں، بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ذمہ میں تو کوئی گناہ نہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، ہمیں تو زیادہ کوشش کرنی، میں آئندہ ساری ساری رات جاگا کروں گا بھی سوؤں گا۔ دوسرے نے پوچھا روزے کے بارے میں، بتایا گیا نفلی روزہ کبھی رکھ لیتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں، اس کا بھی جذبہ اور اخلاص نیت یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کوئی گناہ نہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہمیں تو زیادہ کوشش کرنی چاہیے، میں تو جو ہے نا وہ پوری زندگی نفلی روزے رکھوں، چھوڑوں گا ہی نہیں۔ تیسرے نے کہا کہ آپ کی ازواج ہیں، آپ کی اولاد ہے، تو میں تو گناہ گار ہوں، مجھے زیادہ کوشش کرنی چاہیے، میں شادی نہیں کروں گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی اجازت نہیں دی، فرمایا فرمر راغب عن سنتی فلیس منی، انی اخشاکم واتقاکم للہ، تم سب سے بڑھ کر اللہ سے میں ڈرنے والا ہوں، میرے اندر اللہ کا تقوی زیادہ ہے، تو میرے پیچھے چلنا ہے، تم نے آگے نہیں بڑھنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اس کا یہی مطلب ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسی طرح عمل کیا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا تھا۔ ہم اگر آگے بڑھیں گے تو پھر غلط ہے، اور میں اس کی ایک مثال دینا یہاں ضروری سمجھوں گا۔ آپ نے پوچھا تھا کہ آپ ہمیں میلاد میں کیے جانے والے کاموں میں کوئی غلط کام بتائیں، کس بنا پر آپ اس کو غلط کہتے ہیں، یہ آپ نے پوچھا تھا نا، آپ کا ویلڈ سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، یہ جامع ترمذی کی حدیث اور سند بالکل صحیح ہے اس میں، ان کی ایک جانب ایک شخص کھڑا تھا، اس نے چھینک ماری، اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کی تعریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے روکا، اسے فرمایا کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام میں بھی پڑھتا ہوں تم سے زیادہ ہی پڑھتا ہوں، لیکن اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں سکھایا، جو سکھایا ہے اسی پر کفایت کرو، سلام اس موقع پر نہیں سکھایا۔ دوسری بات، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث، یہ سنن دارمی میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ ایک مسجد میں جہاں وہ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے، آپ کو پتہ چلا کہ وہاں نماز سے پہلے لوگ دائرہ بنا کے بیٹھے ہیں، اجتماعی ذکر آج بھی ہمارے بھائی کرتے ہیں، بریلوی بھائی، تو وہ کہتے ہیں جی آپ ذکر کے بھی دشمن ہیں، آپ ذکر سے بھی روکتے ہیں۔ کیوں ہم روکتے ہیں؟ غلطی کیا ہے؟ غلطی ذکر میں نہیں ہے، غلطی نعت میں نہیں ہے، غلطی تلاوت میں نہیں ہے، غلطی سیرت بیان کرنے میں نہیں ہے، غلطی اس کو غلط انداز میں غلط طریقہ منتخب کر کے غلط سمت اختیار کرنے میں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ بات آئی کہ ایک بندہ بیٹھا ہے دائرے میں، لوگوں کو بٹھایا ہے، انہیں کہتا ہے 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھو، وہ سارے 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں،
وہ کہتا ہے 100 دفعہ الحمدللہ پڑھو، وہ سارے 100 دفعہ الحمدللہ، پھر اللہ اکبر، پھر لا الہ الا اللہ، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لائے، فرمایا کہ تم یہ جو گن رہے ہو نا 100 دفعہ، اسے نیکیاں نہیں اپنے گناہ شمار کرو۔ اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ابھی تمہارے اندر موجود ہیں، یقیناً ان میں صحابی کوئی نہیں تھا، صحابی تو جو تھے عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی آئے تھے، وہ لوگ تابعین تھے۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کثرت سے موجود ہیں تمہارے اندر، آپ کے برتن ہمارے پاس موجود ہیں ابھی ٹوٹے نہیں، آپ کے کپڑے مبارک ہمارے پاس موجود ہیں ابھی بسیدہ نہیں ہوئے، آج ہی تم نے اپنی طرف سے دین میں اضافے شروع کر دیے ہیں۔ اللہ کی قسم یا تو تمہارا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارا طریقہ زیادہ اچھا ہے، یا تم گمراہی پر ہو۔ یقیناً گمراہی کی بات ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ذکر اذکار غلط نہیں ہے، درود غلط نہیں ہے، تلاوت غلط نہیں ہے، اس کا ایک خاص طریقہ منتخب کرنا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے 300 سال 600 سال آپ بھی مانتے ہیں نہیں اس کو اپنایا گیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت ربیع الاول 12 ربیع الاول، یا آپ 9 کہہ لیں 8 کہہ لیں، کوئی بھی تاریخ ولادت اس کو مقرر کر کے اس دن خاص اہتمام سے یہ سارے کام کرنا، یہ اصل خرابی ہے۔ ہم اس کو اس لیے غلط کہتے ہیں۔ دیکھیں ذکر اذکار بھی غلط نہیں، درود بھی غلط نہیں، ساری چیزیں اپنی جگہ درست، لیکن اسلوب اور طریقہ غلط ہے۔ جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سلام بھی غلط نہیں، لیکن وہ طریقہ غلط ہے، جس طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ اور آپ نے آخری بات جس پہ آپ نے بات ختم کی کہ 1200 سال کے ائمہ میلاد مناتے ہیں، تو میرے خیال میں اس پہ ہم ایک مجلس اور رکھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی جی جی ہمیں 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے، تو یہی جی ہمارا ٹائم تھا 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹے، تو اگر آپ چاہیں گے تو انشاءاللہ 1200 سال کے ائمہ پہ بات کر لیں گے۔ یہ جی 200 سال آپ نے نکال دیا 1400 سال میں سے، اور 1200 سے شروع کیا، تو ہم دیکھیں گے کہ 1200 سال سے کون سے ائمہ ہیں جنہوں نے میلاد منایا ہے، یا پھر ربیع الاول یا 12 ربیع الاول یا 9 یا 8، جس کے نزدیک جو بھی تحقیق تھی۔ جیسے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق جو تھی 10 محرم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو کیا 10 محرم کو انہوں نے منایا؟ تو ہم نہیں، انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے۔ یہ تحقیق نہیں، انہوں نے 5 تاریخیں دی ہیں، آپ دوبارہ پڑھیے اس کو۔ چلیں اس میں 10 محرم بھی تو ہے نا، اگر ایک ٹھیک طے ہے، ہوتی شروع سے تاریخ، جس طرح مسلمانوں میں مطلب عیدوں کی تاریخیں طے ہیں، کبھی اس میں اختلاف نہیں ہوا اس کیونکہ پہ میں اس شروع پہ سے میں منائی اس جا پہ رہی۔ میں اس پہ صرف 1 منٹ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ جی جی کمپیریٹیو ریلیجن کو اسٹڈی کریں نا، تو ہندوؤں کی وید میں، کرسچنس کی بکس میں، یہودیوں کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی ان کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا اور حضرت عبداللہ کے ناموں کے ساتھ جو ان کی پیشن گوئی موجود ہے، وہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے موجود ہے، اور وہ پیشن گوئی میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں کتابوں کے حوالے سے، ان کی کتابوں کے حوالے سے۔ اب اگر اس بحث میں ہم پڑھیں گے تو ہم کبھی کمپیریٹیو نہیں نہیں ریلیجن کے نہیں اوپر دوسرے شاہد لوگوں سے بھائی، بحث ہی نہیں کر میں سکتے۔ سنیے، میں ہم ان یہ سے یہ عرض بحث ہی کرتا نہیں ہوں، کر میں تو اس سکتے۔ میں آپ گنجائش وہ دے رہا ہوں۔ چیپٹر آپ اس چیپٹر کو کلوز کر رہے ہیں کہ ہم دوسرے لوگوں سے کہیں کہ بھائی تمہاری 4000 سال پرانی کتاب میں ہمارے نبی کا تذکرہ بھی موجود ہے، ان کے والدین کا تذکرہ شاہد بھی موجود ہے۔ بھائی، سنیے حضرت میری بات سن لیجیے، بس 1 منٹ دے دیجیے، اس کے بعد آپ پھر دوبارہ بات کر لیجیے گا۔ میں آپ کو وید کے اندر بکس کے چیپٹرز بتا سکتا ہوں، کہاں کہاں پر وید میں ان کی میں لکھا ہوا ہے، اور میں کرسچنس کے بک سے بتا سکتا ہوں حوالے ان کے جو بھی ان کی بکس ہیں، اور یہودیوں کی کتابوں سے بتا سکتا ہوں آپ کو کہ ان کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعینی ہی نشانیاں، ان کے والدین کی نشانیاں، ان کی تاریخ پیدائش، ان کی سواریاں مینشن ہے، اور اس میں 12 ہی مینشن ہے، اور ربیع الاول ہی مینشن ہے، جو مہینہ وہ ربیع الاول کا میننگ میں سمجھتے تھے۔ تو آپ پلیز اب اس ہماری چھوٹی سی ایک دوسرے کی بحث کو اتنے بڑے کینوس پہ اگر دیکھتے ہیں تو ہمیں اسلام کو اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ میں آپ کو آنےسٹلی بتا رہا ہوں، آپ اس پہ میرے سے بات کرنا چاہیں ابھی، چاہے کوئی ڈیٹ ڈیسائیڈ کر لیں، مجھے 1 دن کا ٹائم دے دیں، میں میلاد کے اسکیجول میں بہت بزی تھا، ادروائز میں ادھر سے کچھ اور آپ کو حوالہ جات دیتا، تو میں اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں 12 ربیع الاول ثابت نہیں، دوسروں کی کتابوں میں، ہزاروں سال پرانی کتابوں میں 12 ربیع الاول ثابت ہے، ورنہ آپ تو ہمارا بہت بڑا مقدمہ دوسروں کے سامنے اس کو فلاپ کر دیں گے۔ جو ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، اور وہ کہیں گے آپ کے حوالے اٹھا کے کہ یہ دیکھیں یہ بندے تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں لکھا، اور آپ ہمیں کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کتاب میں ہی لکھا ہوا۔ پلیز اس کو تھوڑا سا، کیونکہ یہ آن لائن شاہد جانا ہے، بھائی، بہت سارے لوگ شاہد سنتے ہیں اس کو۔ بھائی، میں
میں عرض کروں گا شاہد بھائی، میں نے بالکل 12 ربیع الاول کا انکار نہیں کیا. آپ جی، یہ ڈسکشن لائیو بھی جاری ہے، جب ریکارڈ بارہ بھی ہو ربیع رہی ہے، الاول آپ دوبارہ ثابت ہے سنیے دوسری گا. کتاب. ایک جی منٹ، جی جی میں جی عرض کرتا ہوں. میں جی نے تو اس میں ریلیکسیشن دی ہے باقاعدہ طور پر. احمد رضا خان بریلوی صاحب نے یہ ساری باتیں لکھی ہیں. 8 ربیع الاول بھی انہوں نے محدثین مورخین سے، تابعین نہیں سے بھی لکھا، نقل، صحابہ سے بھی نقل کی ہے. ٹھیک ہے. نہیں لکھا تو حضرت، جب نہیں لکھا. ایک انہوں نے کہا کہ یہ لکھا، انہوں نے کہا ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے 9 8 نہیں ہے، 12 ہی ہے. آپ نے صحیح مطالعہ نہیں کیا، میں اچھا سوچ چلیں رہا ایک حضرت. منٹ، میں ہم ہاں جی ابھی ہماری ڈسکشن کا یہ ٹاپک نہیں تھا، اور میں نے 12 کا انکار نہیں کیا یہاں پر. ہاں ہاں اگرچہ ہماری باقاعدہ اس پر تحقیق ہے، ہمارے علماء کی بھی تحقیق ہے، اس پر ڈسکشن ہو سکتی ہے، کیلنڈر کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، اور جس اعتبار سے آپ کہہ رہے ہیں اس پہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن ابھی آج میرا یہ ٹاپک نہیں تھا، اور نہ میں نے آپ کو انسسٹ کیا ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب اختلاف تھا نا علماء کا، تو جی جی چلیں کسی نے کسی تاریخ کو منایا ہو، کسی نے کسی تاریخ کو، لیکن بہرحال منایا تو ہوگا نا 1200 جی، سال میں. بالکل منایا، تو اس پہ بالکل ہم منایا. اس پہ، ہاں اس پہ بھی بات ہوگی انشاءاللہ کہ وہ جی 1200 انشاءاللہ. سال دیکھیں جو آپ کے دلائل تھے قرآن کریم کے. ہم اس ڈسکشن کو آج یہاں وائنڈ اپ کرتے ہیں، 10:30 اوور جی جی ٹائم ہو گیا ہے. جی تو جی احباب جو ہمارے ناظرین و سامعین ہیں ان تک بھی بات پہنچ چکی ہوگی. اور ہاں میں شکریہ ادا کرتا ہوں شاہد بھائی کا کہ ماشاءاللہ بڑی مہذب انداز میں اور بڑے اچھے طریقے سے ہماری ڈسکشن ہوئی، اور ہونی بھی ایسے ہی چاہیے. دیکھیں، ماننا منوانا یہ ہماری نہ تو ذمہ داری، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں تھی کہ آپ نے کسی کو منوانا ہے. ہاں، پہنچانا ہے. آپ نے اپنی بات پہنچائی، آپ نے جی جو دلائل ذکر کیے ہم نے ان کا جائزہ لیا اور اپنا ان پر تبصرہ رکھا، اور بات جی ہمارے ناظرین اور سامعین تک پہنچ گئی ہے. تو جی انشاءاللہ آئندہ اگر ہمارا کوئی وقت طے ہوتا ہے تو یہ 1200 جی سال کے جو ائمہ ہیں ہم وہاں سے شروع کریں جی گے انشاءاللہ. انشاءاللہ دیکھ لیں گے، انشاءاللہ اگر ہمارا طے ہوتا ہے تو انشاءاللہ دوبارہ پھر ہم حاضر ہوں گے. اور انشاءاللہ. ہم اپنے ناظرین اور سامعین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت راہ حق کھول دے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اسی پر ہم آج کی ڈسکشن کو ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.